إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہماری یہ قرآن مجید کی تفسیر کی 123 نمبر 123 نمبر کلاس ہے، اور یہ ہماری قرآن مجید کی تفسیر کی آخری کلاس ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے صحیح طرح سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج ہم سورت القدر سے، جو سورت 97 نمبر سورت ہے، آخری قرآن مجید کا ربع جو ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے، آج اسے یہاں سے شروع کر رہے ہیں. آخری صورتوں کا آج بیان ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سورت القدر، قرآن مجید کی یہ سورت جو ہے وہ 97 نمبر ہی سورت کا نمبر ہے. اور سورت القدر یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے، اس سورت کے بارے میں دونوں اختلافات موجود ہیں، یعنی دونوں رائے موجود ہیں. یہ کچھ لوگوں نے اس کو مکی شمار کیا ہے اور کچھ نے اس کو مفسرین نے مدنی شمار کیا ہے. بہرحال اس میں مفہوم دونوں انداز سے پایا جاتا ہے. اور اس سورت کا نام سورت القدر اس لیے ہے کہ اس میں لفظ قدر گزرا ہے. اور قدر جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں جو زیادہ مشہور ہے وہ ہے، اس سورت کے اندر تذکرہ ہے لیلۃ القدر کا. رمضان کے اندر یہ ایک رات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام کے اس امت کو عطا فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے یہ مرسل روایت موجود ہے، یعنی صحابہ کے اقوال سے موجود ہے کہ صحابہ کا کسی ایسی بات کے بارے میں مرسل روایت بیان کرنا جس کے بارے میں اجتہاد نہ ہو سکتا ہو، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث ہے. مرسل روایت میں اس طرح کر کے بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ پہلی امتوں کی اتنی لمبی عمریں تھیں، لمبی عمر پائی، اور لمبی عمر میں جو ہے اللہ کی عبادت کرتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو قرآن مجید نے ذکر کی ہے، قرآن مجید کے اعتبار سے نوح علیہ السلام کی جو دعوت دینے کی عمر ہے، دعوت کہ اپنی قوم کو 950 سال تک جو ہے دعوت دیتے رہے، تو اتنی لمبی عمریں جب پائی جاتی تھی ان لوگوں کے اندر، صحابہ کرام نے سوچا کہ وہ تو اتنی لمبی عبادت کر گئے تو ہم کہاں ان کی عمروں کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے یہ رات عطا فرمائی لیلۃ القدر، کہ اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے. تو اگر ہر انسان ہر سال لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کی کوشش کرے تو کتنے ہزاروں سال کی عبادت جو ہے اس کی بن جائے گی. لیلۃ القدر، اس قدر کے بھی دو معنی ہیں. ایک قدر کا معنی عزت اور قدر دینا، یعنی جس کے ہم کہتے ہیں کہ فلاں کی بڑی قدر ہے. قرآن مجید میں سورۃ زمر میں ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر اور عزت کرنے کا جو حق تھا وہ پورا نہ ہو. تو قدر کا معنی عزت بھی آتا ہے، ایک معنی یہ ہے. دوسرا قدر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اندازہ لگانا، جس سے ہم تقدیر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک اندازہ ہے. اب ہم لوگ اپنے لیے آج سے 50 سال کے بعد تک کی اندازے اور پلاننگ کرتے ہیں کہ میں نے اپنے اولاد کو یہ دینا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. یہ اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کے لیے اندازہ کیا ہے اس میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، اور اسے تقدیر کہا جاتا ہے. یہ قدر کا دوسرا معنی. قدر کا تیسرا معنی ہے تنگی کرنا، تنگ کرنا، کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کے لیے رزق کھول دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے رزق تنگ کرتا ہے.
یقدر، تو قدر کا تنگ کرنا والا بھی معنی آتا ہے۔ اب یہاں پہ کون سا معنی ہے؟ لیلۃ القدر میں کون سا معنی ہے؟ آیا عزت اور عظمت والا ہے؟ آیا اس کے اندازے لگانے والا معنی ہے؟ اور آیا تنگ کرنے والا معنی ہے؟ واللہ عالم یہ تینوں معنی یہاں پہ مراد لیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر اس لیے ہے کہ انسان اس میں عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی قدر کرتا ہے، عظمت کرتا ہے۔ لیلۃ القدر کا دوسرا معنی کہ یہ قدر بمعنی تقدیر سے ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے سال بھر کے احکامات اس رات میں فرشتوں کو دے دیتے ہیں۔ جیسے سورۃ دخان میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا یفرق من کل امر حکیم، تو اس لیلۃ القدر کی رات میں سال بھر کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں، بندوں کو اتنا رزق دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ یہ اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا معنی قدر کا تنگ ہونا، تنگی کرنا، وہ اس معنی میں ہوتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پہ نازل ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ قدر بمعنی احترام، قدر بمعنی اندازہ، اور قدر بمعنی تنگ ہونا، یہ تینوں معنی اس مفہوم میں پائے جاتے ہیں کہ لیلۃ القدر اس لحاظ سے ہے کہ اس رات میں اللہ کی قدر ہوتی ہے، اس رات میں سال بھر کے اندازے ہوتے ہیں، اور اس رات میں اتنے فرشتے آتے ہیں کہ زمین ان کے لیے جو ہے وہ تھوڑی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اس قدر کا معنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں شروع میں فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا بے شک ہم نے، انزلناہ نازل کیا ہے اس کو، فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر میں، بے شک ہم نے اس کو، اور اس کو یہ جو ہو ضمیر ہے یقیناً اس سے مراد قرآن مجید ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ اب یہ نازل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک ہے کہ قرآن مجید کا جو نزول ہے، نازل ہونا شروع ہوا ہے، وہ لیلۃ القدر سے ہوا ہے۔ جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی تھی وہ رات لیلۃ القدر کی تھی۔ اس رات کے بارے میں واقعہ ہم پچھلی سورۃ علق میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی ابتدا اس رات میں ہوئی۔ پہلی وحی اقرا لیلۃ القدر میں نازل ہوئی، تو اس سے قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ پھر 23 سالوں میں 23 ایئر میں قرآن مجید زمین پہ اترتا رہا اور پورا ہوا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کے پاس ایک لوح محفوظ ہے، جس میں وہ لوح محفوظ اللہ کے علم کا نام ہے، اس کی کیفیت اللہ عالم۔ یہ ہماری دنیا کی طرح کوئی تختے نہیں ہیں، بورڈ نہیں ہیں، بلکہ وہ کیسا ہے لوح محفوظ اللہ کو پتہ ہے۔ اس کے اندر ما کان وما یکون سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ کیا ہوا، کیا ہونا ہے کائنات میں، سب کچھ اس لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اس کے اندر یہ قرآن مجید بھی ہے، فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ کہ قرآن مجید انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، کہ یہ قرآن کریم جو ہے اس کتاب مکنون لوح محفوظ میں ہے، جیسے کہ سورۃ واقعہ میں بیان فرمایا ہے کہ یہ قرآن مجید وہ جو اس لوح محفوظ میں ہے، وہاں سے آسمان دنیا پہ آخری جو نیچے والا آسمان ہے یہاں پر اس رات میں پورا نازل کر دیا گیا، اور پھر زمین پہ اس کو 23 سالوں میں اتارا گیا۔ تو پورا نازل ہونا آسمان دنیا پہ یا نزول کی ابتدا ہونا زمین سے، یہ معنی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور یہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ تو قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا اور قرآن مجید رمضان میں نازل کیا گیا، تو نتیجہ اور رزلٹ یہ ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے یہ ملتا ہے کہ لیلۃ القدر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جن چیزوں پہ انسان جو ہے وہ شارٹ کٹ ہوتے ہیں نا، شارٹ کٹ آگے پہنچنے کے، ان کو تھوڑا سا چھپا کے رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ انسان اس کی تلاش کرنے میں محنت کرے۔ لیلۃ القدر کون سی ہے فکس نہیں کر دی، یہ جو 27 فکس کر لی جاتی ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ آخری راتیں اور آخری میں بھی طاق رہتے ہیں 21 23 25 27 29، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ان کے اندر تلاش کرو۔
یہ آخری طاق راتوں میں اسے جو ہے وہ تلاش کیا جائے، ان کو تھوڑا سا چھپا کے رکھا تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات کی تلاش کے لیے رمضان کے آخری 10 دنوں کا مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے۔ لیلۃ القدر یہ رمضان میں ہے، اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا نوٹ دے دو ضمن درمیان میں، رمضان سے پہلے ایک مہینہ شعبان کا ہے، اور شعبان کے اندر اس کی 15ویں رات کو اکثر لوگ شب برات کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ شب برات میں انسان کے سال بھر کے اعمال تقسیم ہوتے ہیں۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ شب برات کی کوئی عبادت، 15ویں شعبان کے لیے کوئی الگ سے کھانے بنا کے تقسیم کرنا، دن کے روزے رکھنا، کوئی بھی عبادت کرنا یہ گناہ ہے اور جرم ہے۔ اگر انسان اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے تو وہ بدعت کر رہا ہے، اور بدعت ساری کی ساری گمراہی ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ضرور موجود ہے جس کو بعض محدثین صحیح یا حسن کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی جو نصف رات ہے اس میں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور سب بندوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، سوائے مشرک کے، سوائے مشاہن کے، سوائے مشرک کے، اور سوائے بدعتی کے، یا بعض جگہوں پہ سوائے شراب پینے والے شرابی کے۔ ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس اعتبار سے سمجھ لیں کہ رات کو ایک وقت ضرور ہے، لیکن اس بنیاد پہ انسان کوئی الگ سے عبادت کرے، الگ سے کوئی اور کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اس شب برات کی وہ فضیلت لینا چاہتا ہے تو اسے شرک چھوڑنا ہوگا، اسے بدعات چھوڑنی ہوگی، اسے جو ہے وہ نشہ آور یا شراب یہ سب چیزیں، یا اس کے اور بھی مشاہن کے اور بھی بہت سارے معنی کیے گئے، الغرض گناہ چھوڑنے ہوں گے اگر انسان اللہ سے گناہ معاف کروانا چاہتا ہے۔ یہ ہے جو اس لیلۃ القدر کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اس قرآن مجید کو اس میں نازل فرمایا۔ پھر آخری ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ باتیں میں پہلے بتا چکا ہوں، لیکن آج صرف یاد دہانی کے لیے زیادہ تر لوگ موجود ہیں تو اشارہ کرتا جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی ایسے الفاظ کسی سے کوئی انسان کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسے الفاظ بول دے جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی طرف اشارہ بھی آ سکتا ہو، جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، لیکن سورت کی ابتدا ہے، فرمایا انا، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کو، انزلنا، ہم نے نازل کیا۔ یاد رکھ لیں کہ جمع کا صیغہ اس لیے بولا جاتا ہے کہ بادشاہوں کے جو حکم ہوتے ہیں نا، آرڈرز ہوتے ہیں، تو بادشاہ یہ نہیں کہتا کہ میں یہ آرڈر دیتا ہوں، بلکہ بادشاہ یہ کہا کرتا ہے ہم یہ آرڈر دیتے ہیں۔ تو شاہانہ خطاب جو ہیں وہ جمع کے صیغے کے ساتھ ہوتے ہیں، جمع کے الفاظ کے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے آیا ہم نے اس کو نازل کیا، جبکہ اللہ ہے ایک ہی۔ بندے کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کوئی دو والا لفظ استعمال کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کسی چیز کو بیان عظمت دینے کے لیے جمع کے الفاظ بول دیتا ہے، جیسے یہاں پہ بے شک ہم نے عطا کیا، ہم نے نازل کیا اس کو۔ اور اس چیز میں اللہ تعالیٰ اپنی توحید بھی بتانا چاہتا ہے کہ کوئی انسان یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور نے بھی اس میں جو ہے وہ کیا ہے۔ فرمایا اور کسی نے نہیں، یقیناً یہ بات بہت بڑی ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں ابھی بتا چکا ہوں کہ لیلۃ القدر کے 3 معنی، قدر و منزلت والی رات، اللہ کی عبادت کر کے، اندازے اور تقدیر کی رات، اور قدر تنگی کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں میں ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے۔ تو تنگ اس بنیاد پہ کہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ زمین گویا کہ ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ ہے جو خیر ہے، بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینے سے، 1000 مہینے سے یہ لیلۃ القدر بہتر ہے۔ 1000 مہینے کا کیا معنی ہے؟ یہاں 2-3 باتیں سمجھنے والی ہیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ بہتر کس معنی میں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے تو عبادت جو ہے وہ بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اب یہاں پہ 1000 مہینہ، آیا یہ فگر ہے یا اس میں مبالغہ ہے؟ عربوں میں ہاں بعض دفعہ الف یعنی 1000 کا لفظ بول کے فکس عدد مراد نہیں لیا جاتا،
بلکہ مبالغہ مراد لیا جاتا ہے. ہم آپ کو دوسری زبانوں میں بھی ایسا استعمال کرتے ہیں, جیسے ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ بات 1000 دفعہ بولی ہے لیکن آپ کو پھر بھی نہیں سمجھ آتی. اب میں نے آپ کو یہ بات 1000 دفعہ بولی ہے تو اس 1000 والے لفظ میں 1000 کی گنتی پورا کرنا مقصد نہیں ہوتا. یا انسان کہہ دیتا ہے میں نے یہ بات تجھے 100 دفعہ کہی ہے اور پھر بھی تو نہیں سنتا, تو 100 فگر مقصود نہیں ہوتے, کثرت مقصود ہوتی ہے. تو عربوں کے ہاں گنتی 1000 تک جو ہے وہ اتنی گنی بھی نہیں جاتی تھی اس دور میں. تو یہاں الف سے مراد بہت زیادہ مہینوں سے, گنتی میں ایک راحت ہے لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ مہینوں سے بھی زیادہ ہے. یہ ہے ایک معنی. دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر اس سے 1000 مہینے مراد لیے جائیں تو تقریباً 83 ایئرز یعنی کوئی 83 سال سے کچھ اوپر مہینے کا ٹائم بنتا ہے. تو یہ رات 83 سال سے بہتر عبادت ہے. پھر اس میں بھی لفظ خیر موجود ہے کہ 83 سال کی عبادت سے افضل ہے. اب افضل کی پھر کوئی لیمٹ نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ تو 1 لے کے 700 تک اس کو بڑھاتا ہے, اور اس میں بھی فرمایا کہ اللہ اس کو بھی آگے اضافہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال دی ہے نا, کہ جس نے 1 دانہ زمین پہ لگایا اس سے جو ہے وہ اس کی 7 پودے اور وہ اس کی بالیاں نکل آئیں, اور ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ 7 یعنی اس میں بالیاں ہیں اور ہر ایک کے اندر 100 دانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ 1 دانے کو 700 دانہ, اور اس پر بھی فرمایا یضاعف لمن یشاء, اللہ تعالیٰ جس کے لیے جتنا چاہے زیادہ کر دیتا ہے. لہٰذا لفظ خیر من الف شہر سے تعداد فکس کر لینا کہ اس رات کی عبادت 83 سال کی عبادت کے برابر ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. عموماً جب رمضان کا آخر آتا ہے تو بہت سارے میسج کیے جا رہے ہوتے ہیں اور کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ $1 1 روپیہ ہر رات میں خرچ کرو, اور وہ آپ کا 1 روپیہ جو ہے وہ 83 دفعہ اس کو جو ہے وہ ضرب دے لو, اتنے رات میں اتنے تک جو ہے اس کو خرچ کرنے کا ثواب مل رہا ہوگا. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ اس میں فگر مقصود نہیں ہے. اگر آپ الف شہر سے مراد 1000 مہینہ بھی لے لیں تو خیرون کو کہاں سے لے کے جاؤ گے؟ اس خیرون کی آگے کتنی گنتی ہے وہ بھی نہیں ہے. لہٰذا مقصد ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ ایک رات ایسی ہے کہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے, اور ہزاروں مہینوں سے بہتر آگے کتنے اور مہینے ہیں اللہ اعلم. لہٰذا اس نیکی کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس رات کے بارے میں پھر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم, نازل ہوتے ہیں اس میں فرشتے بھی, اور فرشتوں میں سے ایک خاص فرشتہ جسے روح کے نام سے پکارا جاتا ہے جو جبریل علیہ السلام ہے, جن کا نام روح الامین ہے, وہ فرشتے بھی اس رات میں نازل ہوتے ہیں. فیہا اس میں باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے, من کل امر ہر معاملے سے, یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ انہیں احکامات دیتا ہے اس احکامات کے مطابق وہ فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ایک سوال ہے عموماً لوگ کرتے ہیں کہ یہ جو دنیا کا ہمارے سامنے نظام ہے, سورج جو اس زمین پہ گھوم رہا ہے, تو زمین کے اس جگہ پہ رات ہوتی ہے, اس جگہ پہ دن ہوتا ہے, اس جگہ پہ رات ہوتی ہے, اس جگہ پہ دن ہوتا ہے. اب یہاں پہ رات ہے وہاں پہ دن ہے, تو لیلۃ القدر کیسے فکس ہوگی ساری زمین پہ؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہاں پہ ایک نقطہ یاد رکھ لیجئے, جو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں نا, وہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہم اپنی عقل کے مطابق ان کو سیدھا نہیں کر سکتے. ہماری عقل جو ہے نا, ابھی ہم اپنا اسمارٹ فون یوز کر رہے ہیں یا اپنا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, یہ ایک مشینری ہے, اور اس مشینری کے اندر ایک سافٹ ویئر ہے جو انسٹال کر دیا گیا ہے. وہ کمپیوٹر اتنا کام کر سکتا ہے جتنا اس کے سافٹ ویئر کا دائرہ ہے, یعنی جو ڈیوائس کے اندر جتنا سافٹ ویئر رکھا اتنا وہ کام کر سکتا ہے, اس سے آگے نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کا ایک ڈیوائس اور پرزہ بنایا ہے, اور اس کے دماغ کے اندر ایک سافٹ ویئر انسٹال کر دیا ہے جس کو عقل, اس کا ایک پروسیسر ہے کہ جس سے ہمیں رزلٹ مل رہا ہے کہ 2 اور 2 جمع ہو کے 4 بن جاتے ہیں, 4 اور 4 مل کے 8 بن جاتے ہیں, اور 8 اور 8 مل کے 16 بن جاتے ہیں. یہ ہماری عقل کا نتیجہ ہے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایسے ہے؟ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں. جہاں انسان سوچ کے جا کے اپنا اس کا رزلٹ ختم ہو جاتا ہے, وہاں اللہ تعالیٰ کی عظمت شروع ہو رہی ہوتی ہے. کائنات کو اگر ہم صرف پوری کائنات کو اپنے ریاضی کے اندر فکس کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے کہ ہمارے میتھمیٹک میں آ کے پوری کائنات کو آپ کو سمیٹ دیں گے, کسی کے بس کی بات نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات پہ قادر ہے کہ 2 اور 2 مل کے ہزاروں بن جائیں، اور کیسے بنے وہ صحیح بھی ہوں۔ ہماری عقل کا نتیجہ 1 اور 1 2 ہے، لیکن اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ 2 اور 2 جو ہے وہ ہزاروں بن جائے، وہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس لیے جو اللہ کے معاملات ہیں ہم اس پہ ایمان لائیں گے۔ طریقہ اور کیفیت کیا ہے اللہ اعلم۔ یہاں پہ آج رات ہے، کل وہاں پہ رات ہے، پرسوں وہاں پہ رات ہے، اگلے دن وہاں پہ رات ہے، تو لیلۃ القدر پوری زمین پہ کیسے ہوگی پوری، اللہ اعلم۔ اللہ پورا کرے گا، وہ معاملہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 7 دفعہ فرمایا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، الرحمن عرش پہ ہے، اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے، وہاں پہ رحمان ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، اس آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے آوازیں دیتا ہے، کوئی ہے بندہ مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، کوئی ہے بندہ بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فجر کی نماز تک یہ آوازیں دیتا ہے۔ تو فجر کا ٹائم دنیا میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، تو یہ کیسے ہوگا پھر؟ اللہ عرش پہ ہے یا آسمان دنیا پہ ہے؟ تو کیا جواب؟ اللہ اعلم، اللہ اعلم، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہم اللہ کے معاملات کو اپنے پہ قیاس نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس رات میں، اور روح الامین بھی نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی اجازت سے، ہر معاملے سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ معاملہ کیا ہوتا ہے۔ سلام ہی، سلامتی والی ہے رات، یعنی اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے، اس کی رحمت ہی رحمت ہے، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یہ رات جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ القدر میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات نصیب عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کی عبادت ہر سال عطا فرمائے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے لیلۃ القدر عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کوئی لمبی دعا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کون سی دعا کروں؟ چھوٹی سی دعا فرما دی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو ہر چیز کے لیے معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ تو اس سے اگلی صورت ہے سورۃ البینہ۔ یہ سورۃ بینہ یہ ایک مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ یہ صورت چونکہ اس میں بھی بینہ کا لفظ آیا ہے، اسی سے اس کا نام سورۃ البینہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ لم یکن، نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب سے، اور مشرکین سے، منفکین، باز آنے والے، ہٹنے والے اپنے راستے سے اور صحیح راستے پہ آنے والے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جاتی۔ یعنی اہل کتاب کے لوگ اور مشرکین جو ہیں وہ اتنے اپنے اس راستے پہ برائی میں چلے ہوئے تھے کہ یہاں تک کہ واضح دلیل ان کے پاس آتی، اس وقت تک وہ اپنے راستے سے منفکینہ، ہٹنے والے نہیں تھے۔ اور وہ بینہ کیا ہے جو آئی ان کے پاس؟ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے رسول آیا، یتلو صحفا مطہرہ، جو پاکیزہ صحیفے جو ہے وہ انہیں پڑھ کے سناتا رہا۔ ان پاکیزہ صحیفوں میں فیہا کتب قیمہ، ان صحیفوں کے اندر کتب، یہاں کتب، یہ جو کتب ہے نا، کتب کتابت سے نکلا ہوا، لکھت سے نکلا ہوا ہے، لکھنا۔ تو کتاب کو اس لیے کتاب بولتے ہیں کہ اس کے اندر لکھا ہوا موجود ہوتا ہے، اور لکھنے والے کو کاتب بولتے ہیں۔ تو یہ کتب، کتاب، لکھی ہوئی چیز جو ہے، اس کو یہ لکھت پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو فرمایا ان صحیفوں کے اندر فیہا کتب قیمہ، ان کے اندر ایک قیم تحریریں اور لکھت تھی، یعنی ان کے اندر درست اور بڑے مضبوط قسم کے اللہ تعالیٰ نے احکامات عطا فرمائے تھے۔ وہ احکامات اللہ کے فرشتے ان کی طرف لے کے آتے ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں جو ہے وہ تفرق میں پڑے، یعنی اختلافات میں پڑے، وہ الذین اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے تھے اہل کتاب، الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر ان کے پاس دلائل آنے کے بعد۔ یعنی پہلے جو ہے وہ لگے ہوئے تھے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیلیں آ گئیں تو اس وقت جو ہے وہ کچھ ان میں سے مسلمان ہو گئے اور کچھ ان میں سے اکثر مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، حالانکہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ صرف عبادت کرو اللہ کی، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، اس کے لیے خالص، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، یہ ان سب کو حکم دیا گیا تھا۔
حنفاء یکسو ہو کے یک طرف ہو کے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرے، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور فرمایا یہی وہ سیدھا دین اور یہی وہ پختہ دین ہے جس کا انہیں اہل کتاب کو بھی حکم دیا گیا تھا۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فیہا، جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب سے اور مشرکین میں سے، فرمایا وہ جہنم میں ہوں گے، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اولئک هم شر البریہ، بے شک یہی ہے وہ لوگ، اولئک بھی اشارہ اور ہم کہہ کے بھی اشارہ کہ یہی لوگ جنہوں نے کفر کیا مشرکین سے اور اہل کتاب سے، یہ اسی جہنم میں جو ہیں وہ رہیں گے، اور یہی لوگ ہیں شر البریہ، بدترین بری مخلوق۔ شر البریہ، بریہ کہا جاتا ہے مخلوق کی، خلائق جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہے ان میں سے برے لوگ یہ ہیں۔ ان کے مقابل میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے نیک اعمال کرتے رہے، اولئک هم خیر البریہ، اولئکا فرمایا یہی لوگ ہیں جو اچھے بہترین خلائق ہیں، ایمان لے آنے والے۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں یہ ہوگا، جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں کیا ہوگا؟ وہ ہمیشہ والی جنت ہوگی جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں جو ہے وہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ جنت اس کو ملے گی جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ یہ تھی سورۃ البینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے، جو کافر تھے ان کے ایمان لانے کے لیے لازمی تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بڑی دلیل پختہ بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھیجا اپنے رسول کو، اپنا کلام دے کے بھیجا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، کچھ مانے اور کچھ نہ مانے۔ نہ ماننے والوں کے لیے جہنم ہے، اور جو لوگ ایمان لے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے جنت ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے صورت زلزال۔ صورت زلزال یہ ایک مدنی صورت ہے، اور اس صورت میں زمین کا اندر ہلنا اور زلزلہ ہونا کا ذکر ہے، اسی سے اس کا نام جو ہے وہ صورت زلزال ہے۔ لفظ زلزال سے نکلا ہوا زلزالہ، ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، اور عربی میں بھی یہی زلزلہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا زلزلہ، جب زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، ہلا دیا جائے گا۔ زلزلہ دینے والا کون ہوگا؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا جب اس زمین کے اوپر زلزلہ برپا کر دیا جائے گا، زلزالہا یعنی اس کے اوپر پوری اچھی طرح جھنجھوڑنا، اس دن کیا ہوگا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اس دن زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر نکال دیا جائے گا۔ زمین میں قیامت کا دن جب آئے گا، جو وہ زلزلہ ہوگا اس کے اندر زمین اپنے اندر سے مردوں کو نکال کے باہر پھینکے گی۔ جو زمین میں جتنے دفن ہوئے سارے کے سارے باہر نکل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے مردوں کو اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ فرمائے یہ زمین باہر نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، کیوں ایسا کر رہی ہے؟ فرمایا اس دن ہوگا کیا؟ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین جو ہے اپنی خبریں بیان کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ہے کہ یہ زمین جیسے انسان کے اعضاء نے گواہی دینی ہے نا، تو یہ زمین بھی گواہیاں دے گی کہ فلاں بن فلاں نے فلاں جگہ پہ یہ نیکی کی تھی، یا فلاں بن فلاں نے یہاں جگہ پہ یہ گناہ کیا تھا۔ یہ زمین جو بیان کرے گی، بولنے کی قوت کس نے دی؟ فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ بے شک آپ کے رب نے اس کی طرف وحی کی ہوگی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، وہ دن ہوگا جس دن لوگ جو ہے وہ مختلف جماعتوں میں ہو کے جو ہے وہ لوٹیں گے، اور میدان حشر کی طرف تھوڑے تھوڑے گروہوں بن کے۔ لیروا اعمالہم، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، تاکہ یہ لوگ اپنے اعمال دیکھیں کیا کیا یہ اعمال کر کے آئے ہیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، بس اگر کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی خیر نیک عمل کیا ہوگا تو اسے بھی وہ دیکھ لے گا وہاں پہ۔ ذرہ کو نکرہ اور ایسے ہی خیرن کو نکرہ، یعنی کسی نے تھوڑا سا بھی کوئی نیکی کا عمل کیا ہوگا تو وہ بھی دیکھ لے۔ یہ ذرہ کیا چیز ہے؟ عربی میں یہ جو چونٹی چلتی ہے زمین پہ اسے بھی ذرہ بولا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی سوراخ سے سورج کی روشنی اندر آ رہی ہو
تو اس روشنی میں ہلکی سی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ ہے ذرہ یا اس سے بھی چھوٹا ہے ذرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا نا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، اے انسان کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھ، اگرچہ کسی بھائی سے خوشی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ صدقہ خیرات کر کے، اگرچہ کھجور کا آدھا ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ ہو، صدقہ کر کے جہنم سے بچانا پڑے تو اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کی گنتی مقصود نہیں ہے، اس نے 10 کیا 20 کیے 50 60 70، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کیفیت ہے کہ ایک انسان 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے اور ایک انسان جو ہے وہ 100 رکعتیں پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے 2 رکعتیں والوں کو زیادہ ثواب مل رہا ہو وہ 100 رکعتیں پڑھنے والے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ ملک میں پیچھے بیان ہوا تھا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ نہیں کہا لیبلوکم ایکم اکثر عملا، بلکہ یہ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے اعمال کون کرے گا۔ فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرہ برابر جو ہے وہ نیکی کرے گا وہ بھی جو ہے وہاں پہ دیکھے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اپنی برائی کو بھی وہاں پہ جو جا کے جو ہے وہ دیکھ لے گا۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورۃ عادیات ہے۔ سورۃ عادیات بھی لفظ ہے، اس میں پہلے لفظ سے جو ہے وہ اس کا نام دیا گیا ہے، اور یہ صورت مکی ہے، اور مکی صورتوں کا انداز وہی ہوتا ہے، الفاظ ذرا تھوڑے سے بھاری ہوتے ہیں اور مفہوم جو ہے وہ زیادہ تر انسان کو سمجھانا یا قیامت یا آخرت کے بارے میں یا جنت اور جہنم یا جزا اور سزا کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ سورۃ عادیات میں 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں، نوٹ کرنا، اس کے اگر آیات کو تقسیم کریں تو 3 چیزیں، نمبر 1 بیماری، نمبر 2 بیماری کی وجہ، اور نمبر 3 بیماری کا علاج، مرض کی وجوہات اور مرض کا علاج۔ اللہ تعالیٰ نے سورت میں فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا، قسم ہے عادیات تیز دوڑنے والے ہانپنے والوں کی۔ اب اس سے کون سے مراد ہے؟ گھوڑے ہیں جو تیز دوڑتے ہیں اور ہانپتے ہیں، ہا 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 کر کے تیز دوڑنے والے گھوڑے۔ اب یہ اچھائی میں بھی ہو سکتے ہیں اور برائی میں بھی ہو سکتے ہیں، لوٹنے والے بھی ہو سکتے ہیں اور اچھائی میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ فالموریات قدحا، فرمایا قسم ہے اس تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی، اور فالموریات قدحا، اپنے جو ہے وہ پاؤں کو جو ہے وہ مار کے اس سے آگ نکالنے والے ان کی بھی قسم، فالمغیرات صبحا، اور پھر صبح کے ٹائم حملہ کرنے والوں کو بھی قسم، فاثرن به نقعا، کہ پھر یہ گھوڑے جو ہے جو تیز دوڑتے ہیں ہانپتے ہیں اپنے پاؤں سے آگ کی چنگاریاں نکالتے ہیں صبح کے ٹائم حملہ کرتے ہیں، فاثرن به نقعا، یہ گھوڑے جو ہے بڑے بڑے گرد و غبار، بہت بڑا گرد و غبار بھی جو ہے وہ اڑاتے ہیں، فوسطن به جمعا، بہت بڑے مجمع کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ان آیات کا یہ 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، ایسی چیز جو تیز دوڑتی ہے، ایسی چیز جو اپنے پاؤں سے شعلے نکالتے ہیں، ایسی چیز جو صبح کے ٹائم گھوڑے عربوں کے ہاں صبح کے ٹائم حملہ کیا جاتا تھا اور بڑا گرد و غبار اڑا کے بڑے بڑے مجمع کو جو ہے اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس سے مراد گھوڑے مراد لیے گئے ہیں جو اللہ کے راستے میں بھی دوڑتے ہیں، اور دوسرا اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اللہ کی یہ مخلوق انسان کے تابع ہوتی ہے اور اللہ کے حکم کے تابع ہوتی، باوجود اس کے کہ گھوڑے کو پتہ ہے وہاں سے مجھے تیر بھی لگ جائے گا، لیکن نیزہ بھی لگ جائے گا، لیکن پھر بھی دوڑتا ہے اور مجمع کو چیرتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی کہ وہ جانور ایسا ہے، اور انسان جو ہے وہ اللہ کی بات نہیں سنتا، انسان جو ہے وہ اللہ سے غافل ہے، جبکہ جانور جو ہے وہ اتنا اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ یا انسان اس جانور کو جو اللہ کا بنایا ہوا ہے اس کے ذریعے جو ہے لوگوں میں غارت گری کرتا ہے اور لوگوں میں لوٹ مار کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ جب ایک اتنی بڑی مخلوق تابع ہے اور انسان تابع نہیں ہے تو وجہ اس کی یہ کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور انسان اس بات پہ گواہ بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے انسان کہ جو وہ کر رہا ہے غلط کر رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور انسان خیر سے مراد یہاں مال و دولت ہے، مال کی محبت میں بڑا سخت ہوتا ہے۔ انسان ناشکرا ہے
اور اس پہ بارے میں وہ خود بھی گواہ ہے. اور انسان مال کی بہت زیادہ محبت کرتا ہے, رب کی عبادت نہیں کرتا, جبکہ یہ مخلوق اللہ کے حکم کے تابع اور انسان کے تابع ہوتی ہے, اور انسان کے تابع نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انسان ناشکرا ہے اور مال کی محبت میں جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور, کیا انسان جانتا نہیں ہے کہ جس وقت اسے قبروں سے نکالا جائے گا اس کا کیا ہوگا؟ اسے پتہ نہیں ہے جب قبروں سے اسے اٹھایا جائے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ وحصل ما فی الصدور, اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ نکال کے باہر رکھ دیا جائے گا تو یہ اس وقت ظاہر کر دیا جائے گا. اس وقت اس کا کیا ہوگا؟ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر, بے شک ان کا رب جو ہے وہ انہیں پوری طرح ان کے بارے میں خبر رکھنے والا ہے. اگر یہ انسان کے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے قبروں سے اٹھایا جائے گا, تو انسان نافرمانی نہیں کرے گا. یہ ہے انسان کی بیماری کا علاج جو اللہ تعالیٰ نے, یعنی یہ اس کا ایک مفہوم انداز ہے سمجھنے کے لیے, وگرنہ اللہ تعالیٰ اپنی دوسری مخلوقات کو تابع کرتا ہے, اور انسان ناشکرا اس لیے ہے کہ وہ مال سے محبت کر رہا ہے, اور انسان کو نصیحت کی گئی ہے کہ انسان تو نے قبروں سے اٹھایا جانا ہے, تیرے سینے میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا, اور تیرا رب جو ہے وہ تجھے پوری طرح تیرے بارے میں خبر رکھتا ہے. اس کے بعد اگلی سورت ہے سورۃ القارعہ. یہ 3 سورتوں کا ایک سیٹ ہے, بلکہ چوتھی سورت بھی ساتھ ملا لیں, سورت زلزال, سورت عادیات, سورت قارعہ اور سورت الہاکم التکاثر. یہ 3 سورتیں جو ہیں ان کا ایک سیٹ ہے, آپ سمجھ لیں کہ جس میں ہر سورت میں مفہوم پچھلی سورت سے ملتا جلتا اور تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا. پچھلی سورت زلزال میں یہ کہا گا جو کچھ کیا ہوگا وہ سب سامنے نکل آئے گا, اور یہاں پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سینوں میں جو کچھ چھپا وہ سب کچھ نکال دے گا, اور تمہارا رب تمہارے بارے میں پوری طرح جانتا ہے. اور قیامت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اگلی سورت آتی ہے سورت القارعہ. قارعہ کا معنی خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے, اور لفظ قارعہ کا معنی ہوتا ہے اس کو کھڑکھڑانے والی, اور اس میں جو ہے جس کی کھڑکھڑاہٹ آواز بہت زیادہ ہوتی ہے, تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام قارعہ بھی ہے. سورت مکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ, مل قارعہ, القارعہ کھڑکھڑانے والی, مل قارعہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی, وما ادراک مل قارعہ, اور آپ کو کیا پتا کہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے. یوم یکون الناس, قارعہ وہ ہوگی جس دن لوگ جو ہے وہ پروانوں کی طرح جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہوں گے. پروانے جب کوئی شمع جل رہی ہوتی ہے نا تو اس کی چھوٹی چھوٹی مکھیاں اور تتلیاں سائڈوں پہ آ جاتی ہیں, کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر, انسان بکھرے ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, اس دن پہاڑ جو ہے وہ ہو جائیں گے کالعہن, ایک اون کی طرح, المنفوش وہ اون جو دھلی ہوئی ہو. یعنی ایک ہوتی ہے نا, ہم اب جانور سے اس کے بال اوپر سے کاٹتے ہیں وہ دمبے سے, تو وہ ایک اون ہوتی ہے, پھر اس اون کو مشین میں ڈال کے اس کو جو ہے وہ الگ الگ اس کے جو ہے وہ ایک ایک تنکے الگ کر دیے جاتے ہیں. جیسے یہ روئی ہوتی ہے جس ہمارے گدے بنتے ہیں یا جسے ہمارے تکیے ہوتے ہیں, تو اس کو بھی دھنا جاتا ہے. ایک مشین ہوتی ہے جس میں پینجا ہوتا ہے جس میں اس کو جو ہے وہ الگ الگ کیا جاتا ہے. تو فرمائی یہ پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے اون کے جو ہے وہ ذرات بکھر جاتے ہیں نا, اس طرح کر کے بکھرے ہوئے ہوں گے. اس دن کیا ہوگا, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, بس جس کے ترازو بھاری ہو گئے, اس دن جس کے ترازو بھاری ہو گئے, پلڑے بھاری ہو گئے, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, بس وہ ہوگا ایک آرام کی زندگی میں, خوشی کی زندگی میں. جس کے ترازو اعمال کے وزنی ہو گئے اس دن وہ ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جس کے اس دن ترازو ہلکے ہو گئے, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. لفظ کے بہت سارے معنی ہیں, ان معنی میں سے ایک لفظ کا معنی ٹھکانہ بھی ہے, اس کی اصل جڑ بھی ہے. تو فرمایا اس کا ٹھکانہ پھر ہاویہ ہوگا. وما ادراک ما ہی, اور آپ کو کیا پتا کہ ہاویہ کیا چیز ہے. نار حامیہ, وہ تیز آگ ہے, اس آگ میں جو ہے وہ ڈالا جائے گا جس کے اعمال جو ہے وہ تھوڑے ہو گئے. یاد رکھ لیں کہ اعمال کا وزن جو ہے یہ کیسے ہونا ہے. آج کل تو کہتے ہیں نا اعمال کا وزن کیسے ہوگا جی. اب عمل تو ایک مانوی چیز ہے نا, یعنی کوئی ٹھوس چیز تو نہیں ہے, وہ تو ایک حرف ہے, جوہر تو ہے نہیں ہے, تو اس کا وزن کیسے ہوگا. تو اس کا پرانا جواب یہ دیا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ جو فرشتے صحیفے لکھتے ہیں, وہ جو رجسٹر ہوں گے ان کا وزن کیا جائے گا. لیکن واللہ عالم احادیث سے ملتا ہے کہ ان رجسٹروں کا بھی وزن ہوگا, کرنے والے انسان کا بھی وزن ہوگا, ٹھیک ہے, اور ان صحیفوں کا بھی وزن ہوگا. لیکن ان اعمال کے اندر جو وزن پڑے گا نا
وہ انسان کے اخلاص سے ہوگا. شاید وہ حدیث ہم نے سنی ہوگی کہ قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا جس کے گناہوں کے رجسٹرڈ حد نگاہ تک پھیلے ہوں گے، اور اس کی نیکی ایک چھوٹے سے بطاقے اور ایک کارڈ پہ دی جائے گی. کارڈ، حدیث میں لفظ بطاقہ آتا ہے جس کو ہم یہ کہہ دیں کہ آج کل جیسے وزٹنگ کارڈ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس طرح چھوٹی سی چیز پہ لکھی ہوئی نیکیاں دی جائیں گی. وہ کہے گا اتنے بڑے رجسٹر کے مقابلے میں اتنی سی نیکیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ کہا جائے گا جاؤ وزن کرا لو. جب وزن کرایا جائے گا تو اس کا وہ بطاقہ ان تمام رجسٹروں سے بھاری ہو جائے گا، اور اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کسی ایسے وقت پہ اس نے یہ الفاظ بولے کہ اللہ نے اس کے سارے گناہوں سے اس کو بھاری کر دیا. تو انسان کے اعمال میں جو وزن ہے یہ اس کے اخلاص کی بنیاد پہ آتا ہے. یہ نہیں کہ انسان موٹا ہو جائے تو اس کا زیادہ وزن ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معیار نہیں رکھتا ہے. اور جس کے جو ہے وہ ہلکے ہو گئے، فرمایا فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا جو ہے وہ ٹھکانہ حاویہ ہے. اور آپ کو کیا پتا کہ حاویہ کیا ہے؟ وہ نار حامیہ ہے، وہ آگ ہے. اس کے بعد اگلی صورت ہے تکاثر. تکاثر کا معنی ہے کثرت کی طلب کرنا، زیادہ مانگنا یا زیادہ کی چاہت کرنا. یہ صورت مکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ تکاثر کی مذمت کی. یاد رکھ لیں کہ کثرت کی مذمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو مال کی نعمت دے دیتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں رشک کیا جا سکتا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا عطا فرما. ایک وہ انسان جسے اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی ہو اور دن رات اس کو سکھانے میں پڑھانے میں لگا ہوا ہے، اور دوسرا وہ انسان جس کو اللہ نے مال و دولت کی نعمت دی ہو اور وہ دن رات اس کو خرچ کرنے پہ لگا ہوا ہے. تو یہ مال بذات خود جو ہے یہ اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ اس کی چاہت بری ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ تکاثر جو ہے اس نے تمہیں برا کیا ہے. سورت کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر. الہاکم تمہیں ہلاک کر دیا ہے، التکاثر کثرت کی طلب نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک مثال دے کے سمجھایا، اگر کسی انسان کو ایک بہت بڑی وادی اور بہت بڑا جو ہے وہ میدان جو ہے اس کو مال کا دے دیا جائے تو وہ دوسرے کی تلاش میں نکل جاتا ہے. آج کل کون انسان ہے جو کہے کہ بس اب میرے لیے اتنا کافی ہے، میں ساری زندگی اس پہ گزار لوں گا؟ کوئی نہیں ایسا ہے. جس کو 10 مل جاتے ہیں وہ اگلے 10 کی تلاش شروع کر دیتا ہے. جس کو 100 مل جاتا ہے وہ اگلے 100 کی تلاش شروع کر دیتا ہے. جس کو 1000 مل جاتا ہے وہ اگلے 1000 کی تلاش میں نکل پڑتا ہے. بہت کم ہیں جو 1000 ملنے پہ قناعت کر لیں اور کہیں میرے لیے اتنا کافی ہے. یہ بہت کم ہے. اللہ ہمیں ان میں سے بنائے. تو اللہ نے فرمایا تمہیں کثرت کی طلب نے ہلاک کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کے اندر پہنچ گئے. زرتم کا معنی زیارت ہے، تو زیارت کرنا ہے، لیکن مطلب یہ ہے قبروں میں پہنچنا. یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے. کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسے تم سمجھتے ہو. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو. یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ مال ہی تمہارے لیے سب کچھ دے گا اور اسی بنیاد پہ تم بڑے ہو جاؤ گے، ایسا نہیں ہے. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر فرمایا ہرگز ایسا نہیں، ان قریب تم جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا ہرگز ایسا نہیں، یقیناً تم جو ہے وہ علم یقین کی طرح جو ہے وہ جان لو گے. یعنی یقین کی آنکھ سے جو ہے وہ تم اسے جو ہے دیکھ کے جان لو گے. اور وہ کیا ہوگی کہ حقیقت کیا ہے اس مال کی، اصل زندگی کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء. اگر یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دنیا کا ساز و سامان ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتا ہوتا تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، لازمی ضرور تم جہنم کو دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین، پھر تم یقین کی آنکھ سے جو ہے وہ جہنم کو جو ہے وہ دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن ضرور بر ضرور لتسألن پوچھا جائے گا تم سے عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں. اللہ نے نعمتیں جو دی تھی کہاں لگائی ہیں، کہاں خرچ کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال قدم عبد، قیامت کے دن کسی بندے کے پاؤں اس کی جگہ سے ہلیں گے نہیں جب تک کہ یہ سوال نہ پوچھ لیا جائے عن عمرہ، عن شبابہ فیما ابلا وعن عمرہ فیما افنا، اپنی عمر کہاں گزار کے آئے ہو، اپنی جوانی کہاں پہ جو ہے وہ لگا کے آئے ہو.
اور اسی طرح وعن مالی، اور مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پہ خرچ کر کے آئے ہو، اور جو علم تھا اس پہ کتنا عمل کر کے آئے ہو. جب تک یہ سوال نہ کر لیے جائیں کسی انسان کو قیامت والے دن ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی. یعنی لازمی یہ سوال پوچھے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اگلی صورت ہے سورت العصر. سورت العصر ایسی ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن مجید نازل نہ ہوتا، صرف یہ اکیلی صورت نازل ہو جاتی تو پورے قرآن مجید کی طرف سے کافی ہو جاتی. یہ امام شافعی فرماتے ہیں. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چند لفظوں میں چھوٹی، یہ قرآن مجید کی چھوٹی صورت ہے، سب سے چھوٹی صورت میں میرا خیال سیکنڈ لاسٹ ہے، اس سے چھوٹی صورت الکوثر ہے اور اس سے چھوٹی یہ صورت ہے. یعنی گویا کہ چھوٹے ہونے میں سب سے دوسرے نمبر پہ ہے، لیکن اس میں مفہوم بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، قسم ہے عصر کی. یہ عصر کے دو معنی ہیں، ایک تو عصر کا ٹائم اور دوسرا عصر حاضر، گزرا ہوا عصر، اس سے مراد زمانہ ہوتا ہے. یہ ٹائم کا پیریڈ جو گزرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قسم اٹھا رہے ہیں، کیونکہ یہ ٹائم کا پیریڈ جو ہے وہ اس بات پہ گواہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بیان کر رہا ہے وہ حقیقت میں اسی طرح ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، قسم ہے اس زمانے کی یا عصر کے ٹائم کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان، الانسان جتنے بھی انسان ہیں، سارے کے سارے انسان یا انسان بطور جنس خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں. ہاں اس میں سے یہ لوگ ہیں جو بچے ہوئے ہیں، الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرتے رہے. صبر اور حق کو دو الگ الگ کیٹیگری میں بیان کیا جاتا ہے. یعنی تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، تو صبر کی وصیت کرنا وہ بھی تو حق ہے، اس کو الگ اس لیے کیا جاتا ہے کہ جب انسان حق کی وصیت کرتا ہے نا تو تب اسے صبر کی ضرورت پڑتی ہے. پھر جو سامنے سے تکلیفیں وہ آتی ہیں، اگر انسان اس پہ بھی صبر کر گیا تو یہ سمجھ لے کامیاب ہے. بعض لوگ نیکی کے کام تو کر لیتے ہیں، پھر جب لوگوں کی باتیں آتی ہیں تو کہتے ہو میں یہ کیا کر بیٹھا، یا لوگوں کی خاطر نیکی کے کام چھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا انسان خسارے میں ہے، بچنے والے صرف یہ لوگ ہیں ایمان لے کے آنے والے، نیک اعمال کرنے والے، اور حق کی وصیت کرنے والے، اور صبر کی وصیت کرنے والے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کامیاب ہونے والے لوگوں میں سے بنا دے. اس کے بعد اگلی صورت ہے سورت ہمزہ. سورت ہمزہ یہ مکی صورت ہے، اور ہمزہ جو ہے یہ اس میں انسان کے اخلاق جو ہے، انسان کی سوچ جو ہے اس کو جو ہے وہ یعنی اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر کے اس پہ نصیحت کی گئی ہے. اللہ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہلاکت ہے، خرابی ہے، لکل ہر ایسے شخص کے لیے، ہمزہ اور لمزہ، جو انسان دوسروں کے عیب نکالتا ہے اور دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ یعنی ایک ہوتا ہے انسان اشارے سے عیب نکالنا، اور ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے عیب نکال بیان کرتا ہے. تو ہمزہ اور لمزہ میں فرق، بہت سارے فرق کیے گئے ہیں، لیکن اس میں سے ایک معنی ہے کہ ایک سامنے برا بھلا کہنے والا، اور ایک پیٹھ کے پیچھے جا کے غیبت کرنے والا، یا ایک انسان منہ سے عیب بیان کرنے والا، ایک اپنے کردار سے عیب بیان کرنے والا. یعنی کسی طرح بھی جو انسان، جس انسان کا کام یہ ہے وہ فلانا برا، وہ فلانی بری، وہ فلانی نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، تو ایسے انسان کے لیے ہلاکت ہے. اور ایسا انسانی وہ ہوتا ہے کہ الذی جمع مالا وعددا، جو مال جمع کر کے گن گن کے رکھتا ہے، گن گن کے رکھا ہوتا ہے، وہ اتنا آ گیا، اتنا آ گیا، اتنا آ گیا، اتنا آ گیا، اتنا آ گیا. اس کی دنیا آخرت ہوتی ہی اس کا مال ہے، اسے نہ پتا کہ میں نے کہاں جانا ہے، کہاں مرنا ہے. بس یہ ہے کہ حمار بالنہار وجیفۃ باللیل، دن میں گدھے کی طرح ہے اور رات میں جو ہے وہ ایک مردار کی طرح پڑا ہوتا ہے. فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا، کیا سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا؟ یعنی وہ اپنے لیے گمان سمجھتا ہے کہ او میں مالدار ہوں تو مجھے ہمیشہ کی زندگی ملتی رہے گی. ایسا کچھ نہیں، کلا ہرگز ایسا نہیں. لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اسے لازمی حطمہ کے اندر پھینکا جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور آپ کو کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. نار اللہ، وہ اللہ کی طرف سے جلائی ہوئی آگ ہے جس میں اسے جو ہے وہ ڈالا جائے گا. التی تطلع علی الافئدہ،
وہ آگ انسان کے صرف باہر کے چمڑے کو نہیں جلائے گی بلکہ اس کی گرمائش اندر انسان کے اندر تک جو ہے اس کے دل تک جو ہے وہ جائے گی. انہا علیہم مؤصدہ، وہ آگ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی. آج کل جیسے کہتے ہیں نا کسی کو جو ہے نا بہت جلدی، جیسے ہم گھر میں کھانا پکانا چاہتے ہیں نا تو اس کو جو ہے وہ پریشر کوکر میں بناتے ہیں، یعنی اس کا پریشر بند کرتے ہیں تاکہ اندر اس کی گرمائش زیادہ ہو جائے. تو یا جیسے بھٹی ہوتی ہے تو اس کی گرمائش کو بند کیا جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا وہ آگ ان کے اوپر بند کی جائے گی، اور وہ آگ ایسی ہوگی کہ یہ اس آگ کے اندر ہوں گے فی عمد ممددہ، لمبے لمبے جو ہے وہ ستونوں میں ہوں گے، بڑے بڑے ستون. اب اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا تو اس جہنم کو اوپر سے بند کر دیا جائے گا، اور اس جہنم کے اندر جو اس کے بڑے بڑے شعلے ہوں گے آگ کے، وہ بڑے بڑے ستونوں کی طرح ہوں گے. ایک یہ بھی معنی لیا گیا ہے. دوسرا، اور جہنم میں بڑے بڑے ستون ہوں گے جس سے انہیں جو ہے وہ باندھا جائے گا. تو بہرحال کوئی بھی مفہوم ہے، حقیقت اللہ عالم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ ہے سورۃ ہمزہ جس میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی مذمت کی ہے کہ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیشہ دوسروں کے نقص کرتا رہے. جب انسان دوسرے کی طرف انگلی سے اشارہ کرتا ہے نا، نوٹ کریں اس بات کو، جب انگلی کی طرف اشارہ کرتا ہے نا تو ایک انگلی آگے جا رہی ہے نا تو 3 انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہوتی ہیں. جو انسان دوسروں کے عیبوں کے پیچھے لگتا ہے نا، اللہ اسی کے عیب دوسروں کے سامنے نکالتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے اوپر پردہ ڈالتا ہے عیبوں پہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے. اس کے بعد اگلی صورت ہے صورت فیل. یہ صورت مکی ہے اور فیل کا معنی ہے ہاتھیاں، اور اس میں ایک واقعے کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے جو کہ اس سن میں ہوا تھا جس سن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں. جس سن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے اس سن میں یہ ایک فیل کا واقعہ پیش آتا ہے، ہاتھیوں کا واقعہ. ہم اگر یہ واقعہ سمجھ لیں تو اس سے اگلی جو ہے وہ 2 صورتیں ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائیں گی. واقعہ یہ ہے کہ پہلے عرب کی جو صورتحال ہے، پورا عرب جو ہے یہ ایک ایسا علاقہ تھا کہ جس کو اس دور میں سمجھا جاتا تھا کہ اس طرح کا بگڑا ہوا علاقہ کہیں نہیں ہو سکتا، اس طرح کا برا علاقہ کہیں بھی نہیں ہو سکتا. یعنی آپ سمجھ لیں کہ وقت کی 2 بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک تھی روم اور ایک تھی فارس. اور روم شہر یہ عیسائی تھے اور فارس جو ہے یہ آگ کے پجاری مجوسی تھے. اور رومیوں کی جو حکومت ہے، جو عیسائیوں کی حکومت تھی، یہ تھی یعنی روم کے اندر اور جزیرہ عرب کراس کر کے آگے حبشہ کے اندر بھی عیسائیوں کی حکومت تھی. حبشہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب ہجرت کر کے گئے تھے نا حبشہ میں، یعنی سمندر کو کراس کر کے، یہ جو افریقہ کے اندر حبشہ پایا جاتا ہے، وہاں سے یمن کے قریب وہاں پہ صحابہ کرام گئے تھے، اور وہاں پہ نجاشی تھا جس کی حکومت تھی. اس نجاشی کے انڈر میں یمن کے علاقے آتے تھے، اور وہاں پہ جو ہے وہ یعنی چونکہ ان کے پیچھے لنک تھا، گویا کہ یہ برانچز تھے آگے روم کے، تو یہ سپر پاور تھے. درمیان میں یہ جزیرہ عرب ایسا ہے کہ جو صرف اور صرف جن کا نہ ہی کوئی روزگار ہے، نہ ان کے اوپر کوئی حکومت ہے. ایک قبیلہ دوسرے کو مارتا ہے، دوسرا تیسرے کو مارتا ہے، تیسرا چوتھے کو مارتا ہے، لوٹ مار کرنا ان کا جو ہے وہ نظام زندگی چلتا ہے. لیکن اس نظام زندگی کے اندر ایک خاص ایسا قبیلہ تھا جسے قبیلہ قریش کہا جاتا تھا، اور ایک خاص شہر تھا جس کو مکہ کہا جاتا تھا، جس کا ایک تقدس موجود تھا کہ لوگ ہر سال وہاں پہ آتے تھے اور وہاں آ کے حج اور عمرہ کر کے جو ہے وہ جاتے تھے. اور وہاں کے لوگوں کو ایک الگ سے امتیازی حیثیت حاصل یہ تھی کہ جو دوسرے یعنی علاقے کے ڈاکو ہوتے تھے، قاتل ہوتے تھے، وہ مکہ کے لوگوں کو، قافلوں کو چھوڑ دیتے تھے یہ کہہ کر کہ یہ حرم کے پاسبان ہے. اللہ نے ان کو اتنی عزت دی تھی کہ ان کے اوپر عرب کے دوسرے قبیلے حملہ نہیں کرتے تھے، اور ان کو اس کی وجہ سے مکے کو ایک مرکزیت حاصل تھی کہ یہ اس علاقے کی بہت بڑی منڈی ہے، بہت بڑی تجارتی منڈی ہے، کہ مکے والوں کا ہر سال گرمیوں میں ان کا قافلہ جو ہے وہ جاتا ہے شمال کی طرف، اور سردیوں میں ان کا قافلہ یمن کی طرف جاتا ہے جنوب کی طرف، اور ادھر کا سامان ادھر، ادھر کا سامان ادھر، اور یہ تجارتی قافلے چلتے رہتے ہیں. اور اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنے بڑے قافلے ہوتے تھے. جنگ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں اصل میں قافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے. وہ ابو سفیان کا قافلہ تھا. اس قافلے میں 50 آدمی تھے اور 2000 اونٹوں پہ مال تھا.
ذرا بتائیے 2000 اونٹوں کے اوپر جو کچھ لدا ہوا ہوگا وہ کتنے کنٹینر بنتا ہوگا؟ آخر جو ہے وہ تو کوئی 500 کنٹینر تو ہے نا، اگر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ یا اس سے بھی کم 200 کنٹینر تو لگا لو، تو 200-300 کنٹینر کا مال قافلے میں آ رہا ہے، جس کی حفاظت کرنے والے صرف 50 بندے تھے۔ کیوں؟ کہ ان کو پتا تھا کہ عرب کے اس جزیرے میں ان قافلوں پہ کوئی حملہ نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اگلی سورت قریش میں اللہ تعالیٰ نے اس احسان کو جتلایا ہے، لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ اللہ نے یہ انہیں مقام اور مرتبہ اس وجہ سے دیا تھا کہ یہ اللہ کے گھر کے پاس ہی تھے۔ اب یہ جو ان کو مرتبہ حاصل تھا نا، وہ ساتھ والے یمن اور وہ حبشہ کے جو برانچز تھی انہیں یہ برداشت نہیں تھا۔ تو حبشہ کے اندر ایک مقرر تھا، یمن کے اندر ایک مقرر تھا حبشہ کی طرف سے گورنر، جس کا نام ابراہ تھا۔ اس ابراہ نے جب دیکھا کہ یہ سارے عرب کے لوگ مکہ میں جاتے ہیں، تو اس نے اپنے اس جگہ پہ ایک بڑا معبد بنایا، بڑا کنیسہ، اور بڑا جو ہے وہ اس دور میں اپنا جو ہے اس نے عبادت گاہ بنائی اور لوگوں کو کہا یہاں آ کے عبادت کرو۔ ادھر سے عربوں کی طرف سے کسی نے اس کی یعنی اس نے سمجھا کہ مکہ کے مقابلے میں بنا رہا ہے، تو کسی نے جا کے اس کے اندر جو ہے وہ غلاظت کر دی، یعنی ایسے جو ہے اس طرح کر کے اس میں جو ہے وہ کر دیا، تو اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا اب تو میں جا کے عربوں کا وہ والا مکہ توڑ کے آؤں گا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ جو تجارتی منڈی ہے وہ آ کے یمن بن جائے۔ تو وہ بہت بڑا لشکر لے کے 60 ہاتھی یا ہاتھیوں کا بڑا لشکر لے کے جو ہے وہ آتا ہے حملہ کرنے کے لیے، مکہ کو توڑنے کے لیے۔ مکہ میں اللہ کا گھر کعبہ بنا ہوا ہے، سب کو پتا تھا کہ یہ گر جائے گا تو لوگ سارے کے سارے یمن میں وہاں آیا کریں گے اور وہ تجارتی منڈی بن جائے گی۔ اصل پیچھے مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ جو تجارت کا بہت بڑا سسٹم ہے، یہ بجائے یہاں کے وہاں چلا جانا چاہیے۔ تو جب مکہ کے قریب بہت بڑا لشکر لے کے پہنچا تو وادی محصر آتی ہے مزدلفہ کے پاس، وہاں آ کے اس نے اپنے لشکر کو ٹھہرایا۔ اس وقت مکہ کے سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تھے۔ اس نے عبد المطلب کے جانور پکڑ لیے، تو عبد المطلب آئے اس کے پاس اور کہا بھائی میرے جانور چھوڑ، اگر تو اس کعبہ کو گرانے کے لیے آئے تو اس کا رب ہے، وہ اس کی خود حفاظت کرے گی۔ یہ اس نے دوسرے دن جیسے ہی اپنے لشکر کو اٹھانا چاہا، اس طرف آگے بڑھانے کے لیے تو نہ بڑھا، اور ادھر جو ہے وہ مغرب کی طرف سے پرندے آئے، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے۔ ابابیل عربی میں پرندے کا نام نہیں ہے، بلکہ ابابیل پرندوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے، یعنی اس کا ایک گروپ۔ وہ آئے اور اس کے اندر ہر پرندے کے پاس 3 کنکر ہوتے تھے، 2 اس کے پاؤں میں اور 1 اس کے چونچ میں، اور وہ سیدھا اوپر سے پھینکتا ہے، اور جو آدمی ہاتھی پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے سر پہ لگ کے پورے جسم کو کراس کر کے نیچے ہاتھی کو کراس کر کے زمین پہ گرتا ہے، اور جس کو وہ کنکری لگ جاتی ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس طرح کر کے جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کا گوشت اس کی ہڈیوں سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کر کے اللہ نے پرندے بھیجے، اس کا پورا لشکر وہاں پہ مارا گیا، اور اس طرح مارا کہ وہ بھاگا لشکر، کوئی ہاتھی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا، یعنی وہ بڑے دور دور کے علاقے میں وہ لشکر بکھرا، اور کوئی کہاں جا کے مرا اور کوئی کہاں جا کے مرا، حتیٰ کہ ابراہ اپنی ہاتھی لے کے جب یمن پہنچا تو وہاں جا کے پرندے نے اسی کے اوپر پھینکا تھا اور وہاں جا کے مر گیا تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو پورے علاقے میں مکے کا ایک تقدس آ گیا، او یہ بڑی مقدس زمین ہے، یہاں آ کے کوئی انسان قبضہ نہیں کر سکتا۔ شاید یہ والا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش قیمہ تھا، یعنی ایک مقدمہ تھا کہ اللہ پہلے اس علاقے کی تقدس اٹھانا چاہتا تھا کہ جب یہ علاقہ مقدس بن جائے گا تو کل کو یہاں سے پیدا ہونے والا انسان کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو لوگ مانیں گے ہاں یہ مکہ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سن میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں رہے، 13 سال کے بعد ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں، اور مدینہ میں جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں کتنے لوگ ہیں؟ 313۔ چلیں یہ تو بغیر ترتیب کے ہوا تھا، بغیر کسی انتظام کے، لیکن جو جنگ احد ہے اس کے اندر مسلمانوں کی ٹوٹل تعداد 1000 ہے۔ حدیبیہ میں جو مسلمان آئے ان کی 1500 تعداد تھی، لیکن حدیبیہ میں صلح ہوتی ہے، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو جاتا ہے، تو مکہ فتح ہونے میں سن 8 ہجری میں مکہ کے فتح کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 مسلمانوں کا لشکر ہے، گویا کہ سارے لوگ آگے تھے۔ لیکن سن 8 ہجری کے بعد جیسے ہی مکہ فتح ہو گیا تو پورے عرب کو پتا چل گیا کہ آج اگر مکہ فتح ہو گیا ہے نا تو سمجھ لیں کہ اب جو ہے وہ پورا کا پورا لوگ فوج در فوج اس میں جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں اس دین اسلام میں، جو کہ آگے سورت نصر میں آ جائے گا۔
تب جا کے 8 ہجری کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال بعد حج کے لیے جاتے ہیں سن 10 ہجری میں، تو آپ کے صحابہ یا مسلمانوں کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. یعنی مکہ کے فتح ہونے کے بعد کی تعداد اور مکہ سے فتح ہونے کے پہلے کی تعداد میں زمین و آسمان کا فرق. کہ یہ تھا وہ ایک واقعہ پیش آیا جو ایک فاتحیوں کا واقعہ تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اس شہر کا ایک تقدس ہے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتا تھا. تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا او انسانوں، وہ جو فیل والا واقعہ ہوا ہے نا، وہ بھی اللہ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا. تو اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس سورۃ فیل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم تر، اس کے بارے میں پیچھے ہم جان چکے ہیں کہ یہ جاننے کے معنی میں بھی آتا ہے کہ آپ جانتے ہیں، یعنی یقیناً آپ جانتے ہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قید، ان کے مکر یا ان کی تدبیر کو برباد نہیں کر دیا تھا. فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ پرندے بھیجے تھے ابابیل، یعنی جھنڈ در جھنڈ. ابابیل پرندے کا نام نہیں عربی میں، ابابیل اصل میں جو ہے وہ پرندوں کی ایک جماعت کے اوپر لفظ بولا جاتا ہے. اور وہ پرندے کیا کرتے تھے؟ ترمیہم بحجارہ، وہ پھینکتے تھے پتھر، من سجیل، وہ پتھر جو ہے جو انہیں مٹی کے، یعنی وہ مٹی کے ایک پکی ہوئی مٹی کے پتھر ہوتے تھے جو ان کے اوپر پھینکے جاتے تھے. نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ فجعلہم کعصف مأکول، اس لشکر کو، اصحاب الفیل کو اللہ نے ایسا بنا دیا جیسا کہ کوئی کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے. یعنی جانور جو ہے آپ وہ گھاس اس کو منہ میں ڈال کے اور ڈالنے کے بعد اس کو جو ہے وہ چتر بتر کر کے کھا کے دوبارہ اس کو جو ہے وہ باہر نکال دے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس طرح کر کے ان لوگوں کو کر دیا گیا تھا. یہ تھا وہ اصحاب الفیل کا واقعہ. اور اس کے بعد اگلی صورت ہے صورت قریش. قریش عربی زبان میں قرش سے نکلا ہوا ہے، اور قرش ایک بڑی مچھلی کو بھی کہا جاتا ہے. اور قرش جو ہے یہ ایک قریش قبیلہ تھا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو چنا، اور بنو کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا، اور قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے جو ہے وہ چنا. تو قریش یعنی ان باقی قبائل میں سے بہت عظمت اور مرتبے والا قبیلہ تھا. اس قبیلے کے اوپر جو اللہ نے نعمتیں کی ہیں ان میں سے یہاں 2 نعمتوں کے بارے میں انہیں جو ہے وہ دیا ہے کہ اللہ کی 2 نعمتیں یاد کرو کہ تم امن میں اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، اور بہت پہلے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا کہ اللہ کا گھر یہاں بنا، اور یہاں گھر بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے تمہیں 2 نعمتیں دی ہیں. ایک امن دیا ہے، خوف کے بعد امن دیا ہے، اور تمہارے یہ تجارتی سفر کر کے اللہ نے تمہیں کھانے کے لیے جو ہے وہ دیا ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش، قریش کے مانوس ہونے کے بسبب، لام ہے علت اور ایلاف الفت سے ہے مانوس ہونا. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، مانوس ہونا ان کا سردی اور گرمی کے سفر میں. وہ جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ ایک سفر ان کا سردی میں سفر ہوتا تھا شمال جنوب کی طرف، یمن کی طرف، اور گرمی میں ان کا سفر جو ہے وہ روم کی طرف ہوتا تھا، کیونکہ روم ٹھنڈا علاقہ ہے تو گرمی میں جاتے تھے، اور شتا جو ہے وہ یہ جو ہے وہ ٹھنڈا موسم ہوتا تھا تو یہاں گرم علاقے کی طرف جاتے تھے، یمن کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا مانوس ہونا سردی اور گرمی کے سفر میں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرے. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے انہیں بھوک کے بعد کھانا دیا ہے، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور انہیں خوف سے اللہ نے امن عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ان میں سے بنائے. اس کے بعد اگلی صورت ہے صورت ماعون. ماعون ویسے میں ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر بولا جاتا ہے، کوئی بھی حقیر چیز، گھر کا برتن ہے، کوئی قلم ہے، کوئی پینسل ہے، وہ چھوٹی سی چیز. اس صورت ماعون میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب انسان قیامت کو جھٹلاتا ہے نا، یوم حساب کا جو ہے وہ انکاری ہوتا ہے نا، تو دنیا کی بد اخلاقی تب اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے، لالچ طمع زیادہ ہوتا ہے جب اسے رزلٹ اور نتیجے کا جو ہے وہ نہیں پتا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ فرمایا کہ جب انسان آخرت کا انکار کرتا ہے تو اسے مفادات ہر چھوٹے سے کام میں دیکھتا ہے کہ مجھے فائدہ کہاں سے ملے گا، فائدے کے بدلے کرتا ہے، جہاں فائدہ نہیں ہوتا تو وہاں کچھ نہیں کرتا. چھوٹی سی چیز بھی دینے کے لیے سوچتا ہے کہ مجھے کیا فائدہ ملے گا. یہ جو باہر کے ملکوں میں بیبی سیٹنگ کا جو ایک تصور ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اسی لیے آ گیا نا کہ بھئی اپنا بچہ میرے پاس دے کے جاؤ گے تو مجھے کیا فائدہ ہوگا.
مجھے کیا فائدہ ہوگا، اس کے لیے بھی آپ کو پیسے دینے پڑیں گے۔ اس طرح کی ہزاروں چیزیں ہیں۔ جب انسان کو اللہ سے اجر و ثواب اس کی امید نہ ہو تو پھر انسان کے اندر لالچ اور طمع زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ جانتے ہیں جو آخرت کے دن کو، یوم الدین کو جھٹلاتا ہے، فذلک الذی یدعو الیتیم، بس وہی ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھانا کھلانے پر بھی نہیں ابھارتا ہے، فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آپ لوگوں کو یاد ہے میں نے کتنی دفعہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں جس کو ہم نماز بولتے ہیں، صلاۃ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کو دو لفظوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اگرچہ عربی زبان میں جو نماز پڑھنا ہے اس کے لیے صلاۃ ہی بولا جاتا ہے، صلی یصلی یصلون، لیکن قرآن مجید نے نماز کے لیے لفظ صلاۃ کا ذکر اکیلا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے صلاۃ کو ہمیشہ اقامت کے ساتھ جوڑا ہے، یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ نماز وہ بھی پڑھتا ہے جو ایک پڑھ کے چار چھوڑ دیتا ہے، نماز وہ بھی پڑھتا ہے جو چار رکھتے ہیں 2 منٹوں میں پڑھ لیتا ہے، وہ بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ نماز کو قائم نہیں کرتا۔ تو اللہ نے جہاں بھی نماز کا حکم دیا فرمایا اقیم الصلاۃ، اور جو انسان نماز صرف پڑھتا ہے اور نماز قائم نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے پھر ہلاکت ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا فویل للمقیمین الصلاۃ، ہلاکت ہو نماز کو قائم کرنے والوں کے لیے، نہیں، بلکہ فرمایا ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے بارے میں غافل ہوتے ہیں۔ نماز کا ٹائم آ رہا ہے، جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے کام کو ویلیو دیتے ہیں اور بڑی بڑی نمازوں کو بھول رہے ہوتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھلاوا کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معون چھوٹی سی چیزیں بھی جو ہے وہ کسی دوسرے کو دینے سے روکتے ہیں، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو نمازوں کو اہمیت دینا، نماز ایک واحد عبادت ہے جس کی ہر چیز کے اوپر الگ سے ثواب ہے۔ اس کے لیے وضو کرنا اس پہ ثواب، اس نماز کے لیے جو ہے وہ چل کے آنا اس پہ ثواب، اس نماز کے لیے انتظار کرنا اس پہ ثواب، اس نماز کے لیے بلانا اس پہ ثواب، یعنی نماز کی جو مقدمات ہیں ان کو مستقل عبادت بنایا گیا، اور ہر عبادت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو زمین پہ عطا فرمائی، واحد نماز ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو آسمان پہ، ساتوں آسمان پہ اوپر بلا کے عبادت فرض کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے والا، نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورت کوثر۔ یہ مکی صورت ہے اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے، اور اس ایک چھوٹی سی صورت میں اتنا کچھ ہے کہ اگر میں آج اس صورت اکیلی کو بیان کرنا چاہتا تو شاید اس کو بھی بیان کرتے ہوئے 3 4 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن مختصر سا بیان کر دیتا ہوں۔ یہ صورت مکی ہے اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بہت کچھ سکھایا ہے، اور اپنے نبی کے ذریعے امت کو بہت کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ کوثر کے 2 معنی ہیں۔ ایک کوثر کا معنی کہ یہ کثرت سے نکلا ہوا ہے، خیر کثیر، بہت کچھ، اور ایک کوثر کا دوسرا معنی ہے کہ جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کا نام نہر کوثر ہے، اور میدان حشر میں ایک بہت بڑا حوض ہوگا، بڑا سا ٹپ ہوگا، بڑا سا جو حوض ہوگا جس کے اندر جو ہے وہ پانی وہاں جنت کی نہر سے آ رہا ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان والوں کو ان کے وضو کے اعضاء سے پہچان کے ان کو جو ہے وہ پانی پلا رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ وہاں قیامت میں تو سارے لوگ ہوں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ میں عالم الغیب ہوں، مجھے کیوں نہیں پتا چلے گا میرے امت کا؟ فرمایا نہیں، میں اپنی امت کو وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا، ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں چمکتے ہوں گے، وہ 5 کلاں ہوں گے، یعنی 5 چیزیں ان کی، یہ چہرے، یہ ناک، یہ چہرے اور یہ سب کچھ، اور ان کے دونوں ہاتھ اور پاؤں چمکتے ہوں گے، اس سے میں پہچان لوں گا میری امت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ نے فرمایا کچھ لوگ آئیں گے میری طرف، ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، ان کو فرشتے آگے سے روک لیں گے، میں کہوں گا آنے دو میری امت ہے، فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، اے نبی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد یہ آپ کی امت کے لوگ کیا کچھ کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، بربادی ہو اس کے لیے جس نے میرے جانے کے بعد دین کو بدل دیا تھا۔ مسلم کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، مقام بہت بڑا ہے۔
اگر کوئی انسان کہہ دے بعض از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن وہ محمد اللہ نہیں ہے۔ آسمان پہ جو احد ہے وہ زمین پہ احمد بن کے اتر گیا، یہ نظریہ رکھنا یہ شرک ہے، چاہے وہ نبی کی ہی تعریف کیوں نہ ہو رہی ہو۔ جتنا اللہ نے بتایا اتنا پتا ہے، اور جتنا اللہ نے نہیں بتایا اتنا نہیں پتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں، یہ صورت تب نازل کی گئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹا فوت ہو گیا۔ بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، لوگوں نے کہا لو اس کا کیا بننا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، آج بیٹا کوئی نہیں ہے، یہ ایسا ایسا مر کھپ کے ختم ہو جائے گا، اس کا کوئی پیچھے نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے اپنے نبی پہ صورت نازل کی، آپ پریشان نہ ہو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ پریشان نہ ہو، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ دو معنی، ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کی ہے، آپ ان دنیا کے ان کے چیزوں سے پریشان نہ ہو، الزامات سے، ہم نے آپ کو وہ نہر کوثر عطا کی ہے۔ یا کوثر کا دوسرا معنی خیر کثیر، بہت کچھ، آپ پریشان نہ ہو، ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ اور عطا کرنے میں اللہ نے یہ ضرور پہلو رکھا کہ بے شک ہم نے، انا سے تاکید، نون جمع کا لگا کے تاکید، اعطینا کا جمع کا لا کے تاکید، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا ہے نہر کوثر، ہم نے آپ کو عطا کی، کسی اور نے نہیں کی ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ فصل لربک وانحر، ہم نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آپ ان کے باتوں میں نہ ہو، پریشان ہو، آپ جو ہے اپنے رب کی عبادت پوری کریں۔ اب یہاں پہ دو چیزوں کا ذکر کیا، فصل لربک وانحر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم پچھلی صورت میں تو میں بتا چکا ہوں نا کہ صلاۃ قرآن مجید میں نماز کے معنی میں ہمیشہ اقامت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ یہاں صلی کا معنی نماز ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر یہاں سے معنی لیا جائے گا عبادت، کیونکہ یہ جتنی عبادت ہے یہ بھی ایک، کیونکہ صلاۃ کا اصلی لغوی معنی ہے ذکر، رب کی یاد، اور رب کی یاد کے لیے عبادت ہوتی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، بس آپ اپنے رب کی عبادت پوری کرتے رہیں۔ ونحر میں جیسے ایک بدنی عبادت کے لیے صلاۃ کا ذکر ہو گیا، تو ونحر قربانی، نہر ویسے یعنی جو جانور ہوتا ہے وہ دو طرح سے ذبح کیا جاتا ہے، یہ جو بکری ہوتی ہے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اور جو اونٹ ہوتا ہے اس کو نہر کیا جاتا ہے، یعنی اس کو کھڑے ہوئے ایک جو ہے وہ طریقے سے اس کو جو ہے وہ ذبح کیا جاتا ہے، اس کو ذبح نہیں بولتے، اس کو نہر بولتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ ونہر کہہ کے یہ نہیں مراد لیا کہ آپ صرف اور صرف نماز پڑھیں اور صرف نہر کرتے رہیں، نہیں، بلکہ رب کی عبادت کریں، اور بطور ایک بڑی چیز کا ذکر کر دیا جس میں چھوٹی ساری چیزیں آ گئی کہ اپنے رب کے لیے جو ہے وہ قربانی کرتے رہیں، یعنی مال خرچ کرتے رہیں۔ آپ پریشان نہ ہو، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آپ رب کی عبادت کریں اور جو رب نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن هو الابتر، وہی ہوگا بے نام و نشان۔ ابتر بولتے ہیں اس جانور کو جس کا پیچھے پوچھ جو ہے وہ کٹ دی جاتی ہے، یعنی اس کا پیچھے کچھ نہیں رہتا، تو اس کو ابتر بولتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہو، آپ کا دشمن وہی بے نام و نشان ہو جائے گا، وہی دم کٹا جو ہے وہ بن جائے گا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صورت اپنے نبی پہ نازل کی ہے، لیکن قرآن مجید قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اس نبی کے پیغام کے لیے قیامت تک آنے والے انسان کو کہتا ہے، انسان اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، اگر تو یہ سمجھے کہ لوگوں کی باتوں کا تو مقابلہ کر لے گا تو نہیں کر سکتا ہے۔ انسان جتنا مرضی با اخلاق بن جائے، بہت سے لوگ آئیں گے اس کو باتیں کرنے والے، تو ایسا ہے، تو ایسی ہے، تو ایسا ہے، تو ایسی، تو یہ کرتی ہے، تو وہ کرتا ہے۔ یاد رکھ لیں کبھی بھی اپنے عمل کو دوسرے کی بات کا نتیجہ نہ کریں۔ یہ مجھے اچھا کہتا ہے اب میں اس کا اچھائی کروں، یہ مجھے برا کہتا ہے اب میں اس کا برائی کروں، نہیں، اچھائی کر کے آگے والا برائی کر رہا ہے اور اس کے مقابلے میں اچھائی کرو، بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا نا، کہا صلہ رحمی، میرے رشتہ دار میرے ساتھ اچھا کرتے ہیں اور میں جو اچھا کر لوں یہ صلہ رحمی۔ فرمایا یہ بھی صلہ رحمی ہے، لیکن اصل صلہ رحمی ہے سل من قطعک، وہ تیرے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، وہ برا کرتے ہیں اور پھر تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کر کے دیکھا۔ کمال یہ ہے انسان جو ہے وہ کمرے کی چار دیواری میں بند ہو جائے اور کہے کہ میں تو اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہوں اور 24 گھنٹے مسجد میں رہتا ہوں، تو یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ انسان بازار میں جائے اور پھر اپنی نظر کی حفاظت کر کے دکھائے، کمال یہ ہے۔ دریا کی سمت میں ہر کوئی بہ لیتا ہے، دریا کے مخالف بہ کر دکھاؤ۔ تو فرمایا اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، تو یہ ایک اخلاق کا سبق ہے۔
اللہ نے اپنے نبی سے کہا تھا آپ کو یہ کہتے ہیں نا ابتر ابتر ابتر، آپ پریشان نہ ہو، ان شانیہ کا ہوا الابتر ہے، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے. اس لیے اگر اپنی زندگی کو، دنیا کی زندگی کو میرے بھائی اور میری بہن جنت بنانا چاہتے ہو تو چند چیزیں ذہن میں رکھ لو، چند چیزیں ذہن رکھ لو کہ اپنا کام، اپنا فعل دوسرے کے عمل سے، یعنی مت سمجھیں کہ میں اچھائی کروں اور مجھے آگے سے تعریف ملنی چاہیے، تعریف اللہ سے لینی ہے. وہ رشتہ دار، وہ سسرالی رشتہ دار جو آپ کا برا چاہتے ہیں اور آپ اچھائی کر کے دکھائیں، کمال یہ ہے. وہ اچھائی کریں اور آپ اچھائی کر رہے ہیں تو بدلہ اللہ تعالیٰ سے کہاں لینا ہے؟ بدلہ تو وہ آپ کو دے رہے ہیں. جب اللہ سے بدلہ لینا ہے نا تو ان کی برائی کا جواب اچھائی سے دو. ادفع باللتی ہی احسن، قرآن مجید یہ کہتا ہے. تو اللہ نے اس صورت میں اپنے نبی کو اس طرف اشارہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، آپ کا بیٹا فوت ہوا، یہ ابتر کہتے ہیں، ان شانیہ کا ہوا الابتر ہے. یہ ہے اس سورت کا سبق. بظاہر ایک چند لائنیں ہیں سورت کی، لیکن اس میں بہت بڑا سبق ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اگلی سورت ہے سورت کافرون. سورت کافرون بھی ایک اپنے معنی میں ایک بہت بڑی سورت ہے کہ دین اسلام ایک غیرت کا دین ہے. اس دین کے اندر کبھی شراکت نہیں ہو سکتی ہے کہ انسان کہے کہ میں اللہ کو بھی مانوں اور فلانے کو بھی مان لوں. نہیں، انسان سے یہ مطلوب ہے کہ اسے یہ اقرار کرنا پڑے گا، اے اللہ جب میں تیرا ہوں تو تیرا ہوں، پھر میں کسی اور کا نہیں ہوں. میں جب اللہ کا ہوں تو پھر میں کسی اور سے نہیں مانگوں گا. پھر میں یہ اقرار کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے یہ سورت کافرون ایک بہت بڑی ریڑھ کی ہڈی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی سنتیں، نوٹ کریں فجر کی سنتیں، جو 2 سنتیں ہیں، ان سنتوں میں پہلی رکعت میں سورت قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورت قل ھو اللہ احد کی تلاوت فرمایا کرتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. فجر اور مغرب کے جو سنتیں ہیں اس کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورت کافرون اور سورت اخلاص کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے. ایک روایت ہے کہ مغرب کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورت کافرون اور سورت اخلاص دوسری رکعت میں پڑھتے تھے جمعرات والے دن، لیکن وہ روایت سندن ضعیف ہے. صحیح یہ ہے کہ یہ فجر اور مغرب کی سنتوں کے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون، فرما دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الکافرون، اے کافروں. اور یہاں پہ الکافرون کہہ کے بولا گیا ہے، جس سے مراد مخصوص وہ کافر ہیں جن کے بارے میں اللہ کو پتا تھا کہ یہ مرتے دم تک ایمان نہیں لائیں گے. اس سے مراد وہ ہیں. فرمایا لا اعبد ما تعبدون، میں ہرگز عبادت نہیں اس کی کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم نے عبادت کی. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے جو ہے وہ میرا دین ہے. یہاں پہ اس سورت کافرون کی یہ جو یعنی 4 آیات ہیں، الفاظ مطلب بدلتے ہیں لیکن بظاہر معنی ایک ہی لگتا ہے. جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا ہوں. اب اس کے لیے جو ہے اس میں کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ جس کی عبادت تم پہلے کرتے رہے، یعنی اس میں زمانے کا فرق ہے، ابھی اور بعد میں، یہ تکلفات ہیں. واللہ عالم. اگر اس کو یہ سمجھ لیا جائے کہ جو ہوتے ہیں نا بعض چیزیں ایز اے قرآن مجید میں مکرر آتی ہیں، اس لیے کہ اس سے اقرار کروانا مقصد ہوتا ہے. امام شوکانی رحمہ اللہ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں فتح القدیر میں کہ اس میں تاکید مراد ہے. اب سورۃ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاء، کتنی دفعات ہیں. سورۃ مرسلات میں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، یعنی ایک چیز کو مقرر کیا جاتا ہے اس لیے کہ اس کو پختہ کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ لازمی نہیں ہے کہ جس کی تم نے پہلے عبادت کی میں اس کی ابھی عبادت نہیں کرتا ہوں، جس کی میں ابھی عبادت کرتا ہوں تو اس کو اس کی بعد میں عبادت نہیں کرو گے. اس پہلے اور بعد کا مفہوم میں کوئی لازمی نہیں ہے کہ یہ مفہوم ہو. اتنا ہے کہ اس تاکید کو عربی میں بہت ساری باتوں کی تاکید کی جاتی ہے، جس بات کو زیادہ زور دینا ہوتا تھا اس کو بار بار لایا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اقرار کروایا ہے کہ کفر اور اسلام کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہاں سے ایک بات نوٹ کر لیجئے میرے بھائی اور میری بہن، مت سمجھیں کہ وہ بھی دین ہے وہ بھی دین ہے وہ بھی دین نہیں. اگر مسلمان ہے تو آپ کو لازمی ماننا ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے اور دین اسلام ہے، اور بس
یہاں پہ کہ نہیں یہ بھی تو وہ ہے، یہ بھی تو وہ نہیں چلے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورت نصر، اور یہ مدنی صورت ہے۔ ہاں، قرآن مجید کے نازل ہونے میں نزول کے اعتبار سے سمجھ لیں کہ یہ آخری صورت ہے جو پوری صورت نازل ہوئی۔ اس کے بعد یا وہ آخری آیت ہے سورت بقرہ کی جو بالکل آخری نزول ہے، لیکن بطور صورت کے سب سے آخر میں نازل ہونے والی یہ صورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں حضرت عبداللہ بن عباس کو بٹھایا کرتے تھے، اور یہ چھوٹے صحابی تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ عمر عجیب ہے کہ چھوٹے سے صحابی کو بھی ساتھ بٹھاتے ہیں۔ تو ایک دن جو ہے نا سب کو بٹھایا اور کہا کہ سورت نصر میں اللہ نے کیا بیان کیا بتاؤ۔ کہا اللہ نے کہا فتح ہوگی، اللہ نے کہا مدد آگی۔ ابن عباس سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ اس صورت میں کیا اللہ نے بتایا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس صورت میں کہ اے نبی آپ کا مشن پورا ہو گیا ہے، اب آپ کے واپس آنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ گویا کہ نبی کے فوت ہونے کی، نبی کے دنیا سے جانے کی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نبی کے مشن کے پورے ہونے کی بات کی تھی۔ جب یہ بات بتائی تو سب صحابہ کو پتہ چل گیا کہ ہاں ابن عباس کی کوئی شان ہے۔ سورت نصر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی آپ کا مشن پورا ہو چکا ہے، آپ جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ پورا ہوتا ہے۔ اب آپ اپنے رب کی جو ہے وہ حمد کریں، اپنے رب سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو سورت کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح جو ہے وہ آ گئی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ دین میں، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، افواجا، گروہ کے دو، فوجیں کی فوجیں۔ اب آپ کا کام کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور استغفار کریں، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ امت کے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ نمبر ایک تو کسی بھی مشن کے پورے ہونے پہ انسان اتراتا نہیں ہے میں بڑا، کسی بھی مشن کے پورے ہونے پہ اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد بھی کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، استغفر اللہ، کہ اللہ تیری عبادت کا جو حق تھا وہ ہم پورا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب کوئی مشن پورا ہوتا ہے تو جو کام کرنے والا ہے خوشی کا، وہ حمد اور استغفار ہوتا ہے، یہ ہمیں اس سے ملتا ہے۔ اچھا ایک اور بات، آج کل دنیا کے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، اکثریت وہ اپنے لیے ایک دن مناتے ہیں جس کو وہ یوم وطن کہتے ہیں، یا جس کو جو ہے یوم آزادی کہتے ہیں، یا جس کو وہ انڈیپینڈنٹ ڈے بولتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس دن ہم انڈیپینڈنٹ ہوئے تھے، یعنی اپنے قدموں پہ خود کھڑے ہوئے تھے، ہمیں آزادی ملی تھی۔ گویا کہ نعوذ باللہ پہلے وہ کو جو پنجرے میں تھے اور اب آزاد کر دیے گئے تھے۔ تو یہ دن منایا جاتا ہے۔ ہر ملک مناتا ہے کہ نہیں مناتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا نوٹ کیجئے، مکہ سے نکالے گئے، اس شہر سے جس سے آپ کی محبت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بہت محبت کرتے تھے، نکالے گئے، یعنی نکلے پہ مجبور کیا گیا، مدینہ آئے، 10 سال مدینہ میں رہے اور فتح عطا فرمائی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس فتح سے مراد مکہ فتح ہونا بھی لیا گیا۔ تو اللہ نے وہ جگہ دے دی جو آپ کو جگہ چاہیے تھی، اللہ نے آپ کو مکہ فتح کر کے دے دی۔ جب مکہ فتح ہوا تو لوگ جو انتظار میں بیٹھے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ گویا کہ جب آپ کو اپنا شہر اور علاقہ مل جاتا ہے تو پھر سڑکوں کے نکل کے جلوس نکالے جاتے ہیں، پھر لوگوں کے کاروبار بند کر کے ان کو بھوکا مارا جاتا ہے، پھر چیزیں جلا کے لوگوں کے جو ہے وہ رسوا کیا جاتا ہے، یا اس میں بڑے لاؤڈ سپیکر لگا کے خود بھی گناہ لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی گناہ دیا جاتا ہے۔ نہیں، جب اللہ آپ کو فتح دیتا ہے تو اس دن کو اللہ کی حمد اور استغفار میں گزارنا، یہ صورت ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی اور اللہ نے فتح دے دی اور لوگ آپ کے پاس آ گئے، تو اب آپ کا کام ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اگر کوئی انسان پوچھ لے کہ یوم آزادی کا وظیفہ کیا ہے تو فسبح بحمد ربک، الحمدللہ، استغفر اللہ، اللہ سے کرو، اللہ نے ہمیں جو ہے وہ اپنے فضل سے فلاں فلاں زمین، فلاں فلاں ملک، فلاں فلاں یہ عطا کیا، فلاں فلاں شہر دیا۔ تو یہ چیز ہے جو اللہ ہمیں سکھاتا ہے، اور ہم وہ سیکھنے کی بجائے الٹے کاموں میں جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں۔ قرآن اور حدیث ایک ایسا دین اسلام ہے جس میں زندگی کے ہر ایک پہلو کی کوئی نہ کوئی ہدایت دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مشن پورا ہو چکا ہے،
اب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور استغفار کریں، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ انسان کوئی بھی اچھا کام کر لے، نتیجتاً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ اس عبادت کا جو حق تھا وہ میں پورا نہیں کر سکا، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورت لہب، اس کو سورت مسد بھی کہا جاتا ہے، اس کو سورت تبت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کے اندر ایک بہت بڑی چیز بیان کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سکے چاچا ابو لہب تھے جن کا نام عبد العزہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا پہاڑی پہ سب کو بلایا تھا تو یہ پہلا شخص تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کی تھی، تو اللہ نے اس کے جواب میں سورت نازل کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی، لیکن قرآن مجید نے کسی کا نام لے کے اس کی مذمت نہیں کی ہے سوائے ابو لہب کے، کہ اللہ نے اس کا نام قیامت تک قرآن مجید میں پکارا ہے، اس لیے کہ یہ اپنا ہو کہ اس نے برا کیا تھا، اپنا ہو کہ اس نے جو ہے وہ تکلیفیں دی تھی۔ غیر بھی تکلیفیں دیتے ہیں، لیکن جتنی اپنے لوگوں کی تکلیفوں سے جتنا انسان کو تکلیف پہنچتی ہے نا، اتنا دوسرے لوگوں سے نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ بھی برباد ہو گیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صفا پہاڑی پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی، دین حق کی، تو اس نے کہا تھا تب اللہ کہ یا محمد علی ہادہ جماعتنا، لفظی معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ بربادی ہو، کیا ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور یہ برباد ہوا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کا جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آئے، نہ اس کی اولاد نہ اس کا مال اس کے کام آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ایک شعلوں والی آگ میں جو ہے یہ داخل ہوگا۔ اور اس کی بیوی جو تھی ام جمیل، وہ بھی اس کی حمایت کرتی تھی۔ اللہ نے کہا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ حمالۃ الحطب، جو حطب اٹھانے والی ہے۔ ویسے تو اس کا معنی ہے لکڑیاں اٹھانے والی، لیکن حطب عربی زبان میں لکڑیاں اٹھانے والے، لوگوں کی چغلیاں کرنے والے پہ بھی محاورتاً بولا جاتا ہے۔ وہ فی المعنی حقیقت میں لکڑیاں اٹھانے والی تھی یا چغل کرنے والی تھی، دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، اور وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے بھی لاتی تھی۔ فی جیدہا حبل من مسد، فی جید کہتے ہیں گردن کو، اور اس کے اندر رسی ہوگی مسد سے، مسد کہتے ہیں مونج کی رسی، یعنی مضبوط رسی مراد، یا کھجور کی چھال سے بانٹی ہوئی رسی کو بھی مسد بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو لہب بھی برباد ہو گیا، اور اس کی بیوی جو تھی جو لکڑیاں اٹھاتی تھی وہ بھی جو ہے وہ برباد ہوئی، اور اس کی بیوی کے گلے میں جو ہے رسی ہوگی، ایک مضبوط رسی۔ اب یہ دنیا میں اس کے ساتھ ہوا یا یہ ہے کہ جب جہنم میں جائیں گے تو وہاں گویا کہ اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ ایک مضبوط رسی ہوگی جس سے انہیں جو ہے وہ باندھا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کی برائیوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورت اخلاص، قرآن مجید کی عظیم صورتوں میں سے ایک بڑی عظمت کی صورت ہے سورت اخلاص۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورت اخلاص کے اندر اتنا کچھ بیان کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ یہ سورت اخلاص قرآن مجید کے ایک تہائی حصے کے برابر ہے، یعنی 1/3 جو ہے وہ اس کے برابر سورت اخلاص ہے۔ اس کا کیا معنی ہے 1/3 کے حصے میں؟ کیا 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھنے کو پورا قرآن مجید کا ثواب مل جائے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے لیکن لازم نہیں ہے، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ انسان پورا قرآن مجید چھوڑ دے اور سورت اخلاص ہی پڑھتا رہے۔ لیکن اس کا جو ہے کچھ جو محدثین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ پورا قرآن مجید 3 مضامین پہ بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کا ایک مضمون ہے اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ غور و فکر کرنے والی چیزیں، یہ کائنات، یہ سب کچھ، یہ ایک مضمون ہے۔ دوسرا قرآن مجید کا مضمون ہے امر اور نہیں، اور قرآن مجید کا تیسرا مضمون ہے پہلے قوموں اور انبیاء کے واقعات۔ یہ جو 3 مضامین ہیں، ایک قوموں کے واقعات اور رسولوں کے واقعات، ایک امر اور نہیں، اور تیسرا اللہ کی توحید، اللہ کی جو توحید، اللہ کی پہچان جو قرآن مجید میں بکھری ہوئی ہے وہ مختلف جگہوں پہ وہ پوری کی پوری اس سورت اخلاص میں جمع ہے۔ اس لحاظ سے اپنی عظمت اور مرتبے کے اعتبار سے یہ 1/3 قرآن مجید کے برابر ہے۔ اب کیا اس کے پڑھنے سے 3 دفعہ ثواب ملتا ہے؟ نہیں ملتا، اللہ عالم، ہو بھی سکتا ہے، ہم انکار تو نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہو بھی سکتا ہے، لیکن اس کا جو زیادہ معنی لیا گیا اس حدیث کا وہ یہ والا معنی لیا گیا ہے۔ سورت اخلاص سے محبت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پہ اس نے بتایا کہ اس میں اللہ کی صفت ہے اور میں اس لیے اس کو پڑھتا ہوں۔
ہر رکعت میں کیسے پڑھتے تھے؟ یعنی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد مثال کے طور پہ کوئی سورت پڑھ لی، سورۃ فاتحہ پڑھی اور سورۃ غاشیہ پڑھ لی، سورۃ والضحیٰ پڑھ لی، کوئی اور سورت پڑھی، تو رکوع کرنے سے پہلے سورۃ اخلاص بھی پڑھ لی، یعنی باقی قرات کے ساتھ آخر میں سورۃ اخلاص پڑھ لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس سے، تو اس نے کہا جی اس میں اللہ کی صفت ہے اس لیے میں اس کو ہر دفعہ پڑھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حبک ایاہ ادخلک الجنہ، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ تو سورۃ اخلاص سے محبت کرنا، اسے پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ ہے۔ صبح اور شام 3 دفعہ سورۃ اخلاص، 3 دفعہ سورۃ فلق اور 3 دفعہ سورۃ ناس پڑھا کرتے تھے۔ ہر نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 3 دفعہ، فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ اور باقی نمازوں کے بعد 1 دفعہ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے لگتے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کرتے، ان میں سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھتے اور پھونک کر پورے جسم کے اوپر جو ہے وہ پھیر لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ تھا۔ یہ سورۃ اخلاص جسے ہم 3 قل بھی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سورت کے نزول کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ انسب لنا ربک، اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجیے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ مکہ والوں نے جو بت بنا کے رکھے ہوئے تھے نا، وہ ایسا نہیں تھا کہ بت جو ہے وہ ایسی مٹی بنائی اور بت بنا کے رکھ دیا، نہیں، بلکہ اس بت کو جو ہے، یعنی جو وہ بت ہوتے تھے وہ ان کو پتا تھا یہ بت فلانا فلاں بن فلاں بن فلاں کا بت ہے، یعنی کوئی بڑے لوگ ہوتے تھے جن کے وہ بت بنایا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں انسب لنا ربک، اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجئے۔ تو اللہ نے یہ سورت نازل کر دی تھی کہ اللہ وہ ہے کہ وہ یکتا اکیلا تن تنہا ہے، اس کی طرح کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ کا کوئی نسب نامہ نہیں، نہ اللہ نے کسی کو جنم دیا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی سے جنم لے کے آئے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس میں ایک بہت بڑی توحید کا ایک سبق دیا ہے۔ سورت کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، قل فرما دیجئے وہ اللہ احد ہے۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ وحدہ لا شریک جیسے وحدہ تنہا ہے، یہاں اس آیت کی ترتیب کے اندر ایک انداز ایسا ہے کہ پوری عربی میں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لفظ احد عربی میں ہمیشہ نفی میں استعمال ہوتا ہے، لیس فی البیت احد، لیس احد هناک، ما جاءنی احد، کبھی نہیں کہتا احد ذهب، احد راح، احد اخذ منی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کو ہمیشہ منفی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ واحد ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ جب اس نے اپنی یگانیت، اپنی الگ ہونا بیان کیا تو لفظ بھی ایسے آئے کہ اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں بنا سکتا۔ هو اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے، اس طرح کا کوئی نہیں ہے، اور اس کے لیے الفاظ بھی ایسے ہیں کہ اس طرح کے کوئی الفاظ بھی اور نہیں بنا سکتا۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے۔ صمد ایک ایسا لفظ ہے، اس کا ہماری اردو میں، ہماری ہندی میں، ہماری انگریزی میں کوئی لفظ نہیں ہے جس کا ترجمہ کر سکے۔ صمد کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ صمد کہا جاتا ہے ایک ایسی ذات کو کہ جس کے اندر ساری خوبیاں جمع ہو، سارا کچھ اس کے پاس ہو، اور وہ باقی اس کے علاوہ اس طرح کا کسی کے پاس نہ ہو، اور وہ سب کو دے اور پھر بھی اپنے پاس اس کے پاس کمی نہ آئے، اس کو صمد کہا جاتا ہے۔ اس معنی کو قریب کرنے کے لیے، یعنی اس مفہوم کو قریب کرنے کے لیے ترجمہ کر دیا جاتا ہے اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ لیکن اس بے نیازی میں وہ صمودیت کا پورا معنی نہیں آتا ہے۔ تو فرمایا وہ اللہ یکتا ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس اللہ نے نہ کسی کو جنم دیا ہے اور نہ وہ کسی سے جنم لے کے آیا ہے۔ یعنی اس کو ہم یوں سمجھ لیں کہ اللہ کی ذات، یہ ہم لفظ عموماً ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں نا تولید، ولد عربی میں بچے کو جنم لیے ہوئے کو بولتے ہیں نا، اور جو بچہ ہوتا ہے چھوٹا اس کو کہتے ہیں مولود، پیدا شدہ، پیدا ہونے والا چھوٹا بچہ، یہ مولود ہے۔ تو یہ جو مولود ہے یا کسی چیز کے بڑھنے کے لیے ہم لفظ بولتے ہیں تولد، یعنی ایک چیز سے آگے نکلنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ میرا کوئی بیٹا نہیں اور میرا کوئی باپ نہیں ہے، یہ لفظ نہیں بولا، بلکہ اللہ نے لفظ تولید کی نفی کی ہے، لم یلد ولم یولد، جس کا مطلب ہے اللہ کی ذات کسی سے نکلی نہیں ہے اور اللہ سے آگے کوئی نکلا نہیں ہے۔ موجودہ دور میں کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور سے نکلا ہوا نور ہے۔ یاد رکھ لیں قرآن مجید کی یہ آیت اس کی مخالفت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی کی شان، عظمت، مقام، مرتبہ بہت کچھ ہے،
اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ رب العالمین تو نبی کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا ہے، لیکن وہ محمد اللہ سے نکلا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے یہ نظریہ رکھنا کہ نور من نور اللہ ہے، اس کا مطلب لم یلد ولم یولد کی آپ مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ سے کوئی چیز نہیں نکلی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام اپنی جگہ پہ بہت بڑا، لیکن وہ معبود اور الہ نہیں ہو سکتے۔ ان کی عظمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فقرا، میں بنی آدم کا سردار ہوں گا، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میں سب سے پہلا جنت میں جو ہے وہ داخل ہوں گا۔ مقام، مرتبہ، بہت کچھ، لیکن اللہ کے برابر بنانا جائز نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ سے کوئی نہیں نکلا اور نہ اللہ کسی سے نکل کے آیا، اور آخر میں فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ اللہ، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں، وہی ہمارے لیے کارساز ہے، وہی ہمارا رب ہے اور وہی ہمارا معبود ہے۔ سورتوں کے نام اکثر ان کے اندر پیدا ہونے والے الفاظ سے رکھے گئے۔ سورت بقرہ کے اندر سورت بقرہ کا نام آیا ہے، سورت کافرون میں کافرون کا لفظ آیا ہے، سورت نصر میں نصر کا لفظ آیا ہے، سورت لہب میں ابو لہب کا نام آیا ہے، سورت کوثر میں کوثر کا نام آیا ہے، لیکن سورت اخلاص میں لفظ اخلاص نہیں آیا۔ یہ سورت کا جو مفہوم ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اخلاص اپنے اندر پیدا کرو، یہ مقصد ہے اس سورت کا۔ اللہ ہمیں اس پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی سورت ہے سورت فلق۔ سورت فلق اور سورت ناس، یہ دو سورتیں ایسی ہیں جن کا آپس میں بہت زیادہ لنک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان سورتوں کو ایک ساتھ پڑھتے جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام جیسے میں نے بتایا پڑھتے، رات کو سونے وقت پڑھتے، ہر نماز کے بعد پڑھتے، اور یہ صورتیں آیا مکی ہیں یا مدنی ہیں۔ ان صورتوں کے ضمن ایک واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لبید بن عاصم یہودی نے جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو محفوظ فرمایا اور یہ صورتیں پڑھنے کی تلقین کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لبید بن عاصم یہودی نے جادو، یاد رکھ لیں کہ آج کل جیسے انسان سوچ کے ترقیاں کر رہا ہے نا، مثلا یہ جو جس جہاز میں ہم سفر کرتے ہیں وہ جہاز کیا ہے؟ لکڑی ہوگی، پلاسٹک ہوگا، لوہا ہوگا، کوئی اور دھات ہوگی، اس کو مکس کر کے تاریں اور کرنٹ اور یہ لگا کے پورا جہاز بنا لیا۔ یہ عقل کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ گاڑیاں ہم نے بنانی، گاڑیاں کیا ہے؟ لوہا ہے، پلاسٹک ہے، پانی ہے، پٹرول ہے، تیل ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور اس سے گاڑی بن گئی۔ کس نے عقل دی؟ اللہ نے۔ تو انسان سوچ کے مصنوعات بڑھاتا گیا۔ ایسے ہی انسان نے اس بات پر بھی سوچا کہ اگر کسی کو گالی نکالی جائے تو طبیعت بری ہو جاتی ہے، کسی کی تعریف کر دو تو طبیعت میں اچھائی ہو جاتی ہے۔ وہ کون سے الفاظ ہیں کہ بولے جائے تو فلاں اثر ہوتا ہے، فلاں الفاظ جوڑ کے بولا جائے تو فلاں اثر ہوتا ہے؟ یہ بنیاد ہے اس علم جادوگری کی۔ یہ مت سمجھا جائے کہ جادو جو ہے وہ ایک بڑا کوئی انوکھی چیز ہوتی ہے، یہ ایک باقاعدہ سبب کے نتیجے میں رزلٹ آتا ہے، سبب کچھ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جادو کا بڑا تذکرہ مذکور، اور قرآن مجید نے اس جادو کو کہا ہے وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ بہت بڑا جادو لے کے آئے۔ اس لیے جادو کا انکار کرنا صحیح نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں انہوں نے جادو کرنے کی کوشش کی، اللہ نے انہیں ناکام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ یاد رکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ بھی ہیں۔ آپ محمد الرسول اللہ ہیں اور محمد ابن عبداللہ بھی، عبداللہ کے بیٹے بھی ہیں۔ آپ بیمار بھی ہوئے، آپ کھانا بھی کھاتے ہیں، آپ بازار بھی جاتے ہیں، آپ سوتے بھی ہیں، آپ قضاء حاجت کو بھی جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بھی ہوئے، آپ کو بخار بھی ہوا ہے، آپ ایک دفعہ سواری سے گر بھی گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے جنگ احد میں۔ تو آپ کی جو جسمانی کیفیت ہے، جو محمد ابن عبداللہ ہے، اس پر یہودیوں نے جادو کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ کی جو رسالت والی سائیڈ ہے اس پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے رسالت پہ آپ کو تنگ کیا ہے نا تو آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا۔ کعب بن اشرف ایک یہودی تھا، مدینہ میں نبی کے حق میں برے اشعار کہتا ہوتا تھا اور آپ کی رسالت کو نشانہ کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خفیہ بھیج کے دھوکے سے اس کو قتل کروا دیا تھا۔ کعب بن اشرف کا واقعہ موجود ہوگا، سیرت کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن جس نے آپ کو جسمانی طور پہ آپ کی محمد ابن عبداللہ کی حیثیت پہ کسی نے آپ کو برا بھلا کہا ہے تو آپ نے سب کو معاف کیا ہے۔ لبید بن عاصم نے جو جادو کیا تھا، آپ کی طبیعت خراب ہوئی تھی اس سے،
تو آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا تھا، معاف کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت لگتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے لگتا ہے جیسے طبیعت میری بندھی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ سو رہے تو خواب آیا، دو فرشتے آئے، ایک سرانے کی طرف ایک پاؤں کی طرف۔ ایک نے کہا کہ کیا ہوا انہیں، دوسرے نے کہا ان پہ جادو ہوا ہے۔ پوچھا کس نے کیا، کہا لبید بن عاصم نے کیا۔ کیا اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے فلاں جو یہ کام کیا ہے۔ فرمایا اس کا علاج کیا ہے؟ کہا وہ جا کے چیزیں نکالی جائیں اور نکال کے جو ہے اس پہ آخری 2 صورتیں پڑھ دی جائیں اور وہ اثر ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فرمایا جو میں اپنے رب سے پوچھنا چاہتا تھا وہ میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور شاید عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا جاؤ بنی زریق کا جو کنواں ذی اروان ہے اس کا پانی نکالو۔ اس کا پانی نکالا گیا، نیچے پتھر کے نیچے اس نے ایک موم کا پتلا بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کی کہیں سے اس نے حاصل کر لیے تھے، وہ 11 اس کو گرے لگائی اور اس میں سوئیاں چبوئی ہوئی تھی اور وہ اس نے جادو کر کے نیچے رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالا، کھجور کے وہ خوشے کے پتوں میں لپیٹ کے رکھا گیا تھا نیچے، اس کو وہاں سے نکالا اور وہ جو ہے سوئیاں نکال دی اور وہ بالوں کی گرے جو ہے وہ کھول دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی آیت پڑھتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو کھول دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طبیعت پہ کسی کو نہیں پتا چلا تھا کہ آپ بیمار ہیں، لیکن آپ اپنے اندر محسوس کرتے رہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انسانی ہونے کے ناطے سے اس پہ اثر تھا، لیکن آپ کے رسالت پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں دعائیں سکھائیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، قل فرما دیجئے، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں اس رب کی جو فلق کا رب ہے۔ فلق کہتے ہیں صبح کا طلوع ہونا، یعنی جو اندھیرے کی جگہ پہ صبح طلوع ہوتی ہے وہ جو رب کرتا ہے، میں اس رب کی جو ہے وہ پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر قسم کے مخلوق کے شر سے، مخلوق کا جو بھی کوئی شر ہے میں اس کی مخلوق کے شر سے اس رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جاتا ہے، اس لیے کہ زیادہ نقصانات انسان کے اندھیرے میں کیے جاتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، نفاسات کہتے ہیں گریں ڈالنا، گروں کے اندر جو پھونکتیاں ہیں ان کے اللہ برائی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بظاہر مطلب ہی نکلتا ہے کہ جو کوئی جادو ٹونا کرتے ہیں اللہ ان کی برائی سے میں تیرے لیے پناہ مانگتا ہوں، لیکن یہاں نفاسات جو عورتیں کرتی ہیں، نفاسات اس کا اس لیے ذکر کیا گیا، یہ صورتیں مکہ مکرمہ میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو کا واقعہ مدینہ کا ہے، یہ مکہ میں پہلے سے نازل ہو چکی تھی، مدینہ میں انہیں دوبارہ پڑھنے کا بتایا گیا تھا۔ تو مکہ میں کون سی وہ جادوگرنیاں تھی جو ایسا کرتی تھی؟ اس لیے اس کو مؤنث کے لفظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اکثر یہ جادو ٹونے کرنا عورتوں میں بنسبت مردوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں اس برائی کی طرف زیادہ جاتی ہیں بنسبت مردوں کے۔ فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروں میں پھونکنے والوں کے شر سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی برائی سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وہ صبح طلوع کرنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ حسد کرنے والا، حسد کیا ہے؟ تمنی زوال النعمہ، کہ انسان آرزو کرے کہ فلانے کے پاس جو نعمت ملی ہوئی ہے نا وہ اس سے چھین جائے، مجھے ملے نہ ملے۔ جب انسان کہے نا فلانے کو جو اچھی چیز ملی ہوئی ہے اللہ مجھے بھی اچھا دے دے، تو اس کو کہتے ہیں رشک کرنا، تمنا کرنا، یہ کوئی برا نہیں ہے۔ جب انسان دوسرے کو دیکھ کے جلتا ہے نا کہ یہ ایسا کیسے اچھا ہو گیا، یہ ہے وہ برائی اور یہ ہے وہ غلط۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایاک والحسد فإن الحسد تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لوگوں حسد سے اپنے آپ کو بچا لو۔ حسد نیکیوں کو اس طرح ختم کر جاتا ہے جیسے خشک لکڑیوں کو آگ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو یہ سورۃ فلق میں اللہ کی ایک صفت ذکر کی گئی، صفت فلق، جو صبح طلوع کرنے والا رب ہے، وہ اللہ مجھے ہمیں مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کے شر سے بچا لے۔ اب یہ دیکھیے، مخلوق کا شر، اندھیرے کا شر، پھونکنے والیوں کا شر اور حسد کرنے کا شر، یہ چاروں چیزیں انسان کی دنیا کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ ان کی صورت ایک الگ آ گئی ہے، اور آگے ہے اگلی صورت، صورت الناس، جو قرآن مجید کی آخری صورت ہے، اور اس میں صرف ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، اور وہ ایک چیز جو ہے وہ چیز ہے جس کا تعلق انسان کی آخرت کی زندگی سے ہے۔ سورۃ فلق میں پناہ مانگے جانے والی جو چیز ہے وہ ذات ایک، اس کی صفت ذکر کی گئی ہے، لیکن سورۃ الناس کے اندر رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، 3 مانگے گئے، لیکن جس سے پناہ مانگی گئی ہے وہ ایک چیز ہے، شر الوسواس الخناس،
جی کیونکہ وصفے کا اثر انسان کی آخرت کی زندگی پہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، فرما دیجئے، کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے، یعنی اپنے اس مالک کی صفات زیادہ ذکر کر دی. جو رب الناس ہے، جو ملک الناس ہے، جو الہ الناس ہے، اس کی میں پناہ میں آتا ہوں. من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسوسوں کے شر سے. خناس جو بار بار پیچھے ہٹ کے پھر دوبارہ آ کے وسوسے ڈالتا ہے، اس سے جو شیطان ہے یا شیطان کی طرح کے جو انسان ہے. دیکھیں شیطان انسانوں میں سے بھی ہے اور شیطان جنوں میں سے بھی ہے. یہ جو انسان ہمیں برائیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں نا، تو وہ بھی شیطان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا تھا کہ اچھے ساتھی کی مثال ایسے جیسے خوشبو دینے والا ہے اور برے ساتھی کی مثال ایسے جیسے بھٹی چلانے والا ہے. اس سے کپڑے نہیں بھی جلیں گے تو دھواں تو پھر بھی آنکھوں میں پڑ جائے گا نا. آج کل میرا خیال ہے کہ شاید ہمیں وہ شیطان ابلیس کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ انسانوں کے شیاطین ہمارا نقصان کرتے ہیں. آج کل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ورغلانے والے کون ہیں؟ اکثر کون ہیں؟ وہی انسانوں کے شیاطین ہیں. ہمیں ڈرامے اور فلمیں دکھا دکھا کے بچوں کو برباد کرنے والے کون ہیں؟ وہ انسانوں کے شیاطین ہیں. تو اس سے پناہ مانگی کی. فرمایا من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسوسوں سے شر سے پناہ مانگتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینے میں وسوسے ڈالتا ہے، چونکہ ان کا نقصان انسان کی آخرت کی زندگی کو ہوتا ہے. اس لیے 3 چیزیں ذکر کی: رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. جو لوگوں کا رب ہے، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا معبود ہے، اتنا پاورفل ہے، ہم اس سے مانگتے ہیں پناہ. جو پیچھے ہٹ کے بار بار آ کے وسوسے ڈالتا ہے، جو لوگوں کے سینے میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس سے. یہاں آ کے اللہ کا کلام قرآن مجید، کتاب حکیم، ترتیب مصحف کے اعتبار سے پورا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے، جو کچھ سمجھا ہے، اللہ ہمیں اسے مزید اور سننے، سمجھنے، پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے تھوڑا سا اخلاص یا پوری طرح کوشش کریں، اخلاص سے دعا کریں، اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول فرما لے. سچ جانیے جو اس کا حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے. قرآن کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا. اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے ان اعمال کو قبول فرما لے. الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی در نہیں ہے جہاں جا کے ہم اپنی جبین کو جھکا سکیں. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ تو غفور الرحیم ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہم تیری عبادات کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر سکے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ جو قرآن مجید کو ہم نے پڑھا، جو قرآن مجید کو سنا، جو ہم نے اسے سمجھا، اے اللہ ہم حق ادا نہیں کر سکے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے اس چھوٹے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے. اے اللہ اپنی رحمت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ تو غفور اور شکور ہے. اے اللہ ہمارے اس چھوٹے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے. اے اللہ یہ محض تیری رحمت ہے کہ تو ہمیں
اپنی کتاب کے پڑھنے کا ٹائم اور وقت اور ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اے اللہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے ہر طرح کے مسائل مشکلات، اللہ ہمیں سب سے نجات عطا فرما، اے اللہ ہمیں سب سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس سے ہم مانگ سکتے ہیں، اے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں دنیا میں عطا کرنے والا ہے، اے اللہ تجھی سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ آخرت میں اللہ ہمارے لیے جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ہمارا حامی و ناصر نہیں ہے، اے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما لے، اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما لے، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، اے اللہ ہمیں حلال روزی عطا فرما، اے اللہ ہمیں حلال کھانے کو عطا فرما، اے اللہ ہمیں حرام سے بچا لے، اے اللہ ہمیں حرام سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں حفاظت کرنے والا ہے۔ اے اللہ آج کل فتنوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کون سی جگہ ہے جہاں پہ فتنے نہیں ہیں؟ اے اللہ تو ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے نظروں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے کانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم عاجز ہیں، اے اللہ ہم عاجز ہیں، محتاج ہیں، اے اللہ تیرے پاس سب کچھ ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں دین پہ استقامت عطا فرما، اے اللہ ہمیں دین پہ استقامت عطا فرما۔ اے اللہ یہ قرآن مجید جو ہم نے اس کو اپنے ٹوٹی پھوٹی محنت سے پورا کیا ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما لے، اے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے یا اللہ، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے یا اللہ، ہمارے اس دعا کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول فرما لے۔ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں معاف کر سکتا ہے، اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں پورا کر سکتے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنے لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں، چاہے کوئی ایک دن پڑھنے کے لیے آیا ہے یا کوئی ایک منٹ پڑھنے کے لیے آیا ہے، اے اللہ سب کو معاف فرما دے، اے اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تیری رحمت میں کوئی انتہا نہیں ہے، اے اللہ سب کو معاف فرما دے، اے اللہ سب کے مسائل حل فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں کوئی بھی کہیں پر بھی کوئی مسلمان بیمار ہے، اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو کہ مسلمان کہیں پہ بھی بیمار ہے، اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں صحت عطا فرما، اے اللہ ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرما لے، اے اللہ ہماری بیماریوں سے محفوظ فرما لے۔ اے اللہ جو کہ مسلمان مقروض ہیں، اے اللہ ان کے قرضے ادا کرا دے، اے اللہ جو کہ مسلمان مقروض ہیں، اے اللہ ان کے قرضے ادا فرما دے۔ اے اللہ جو کوئی مسلمان پریشان ہے، اپنے مالی مسائل میں، اپنے بچوں کے رشتوں میں، اپنی بچیوں کے رشتوں میں، کسی بھی پریشانیوں میں ہے، اے اللہ سب کے مسائل حل فرما دے۔ اللہ تیرے علاوہ کون ہے جس سے ہم مانگ سکتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں 1 روپے کی ضرورت ہے تو وہ بھی تو نے دینی ہے۔ اللہ تیرے علاوہ کون سا در ہے جہاں جا کے ہم اپنی زمین رکھ سکتے ہیں؟ اے ہمارے رب، اے ہمارے خالق و مالک، اے ہمیں پیدا کرنے والے، اے ہمیں دوبارہ اٹھانے والے، اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو ہم مانگنا چاہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، اے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ جن چیزوں سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، ہماری صحت کو، ہمارے ایمان کو، ہماری اولاد کو، ہمارے کاروبار کو،
اے اللہ ہر قسم تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اے اللہ ہمیں محفوظ فرما لے، اے اللہ محفوظ فرما لے، اے اللہ اس دنیا میں اسلام کو غالب فرما دے، اے اللہ ہم نے تیرے اسلام کو یتیم کر دیا ہے، اے اللہ ہم دین اسلام کو یتیم کر بیٹھے، اللہ دین اسلام کو غالب فرما دے، یا اللہ ہمیں دنیا میں اپنے جوتے کی پرواہ ہوتی ہے اور ہمیں نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے احکامات کی محبت پیدا فرما دے، تیرے علاوہ کون ہے جس سے جا کے مانگ سکتے، اے اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما دے، اے اللہ یہ جو قرآن مجید ریکارڈ ہوا ہے قیامت تک سب لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، جتنے لوگ ہیں جو شامل ہوئے ہیں اے اللہ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اے اللہ قیامت تک لوگ سنتے رہیں یا اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جہاں سے ہم مانگ سکتے، اے اللہ آج کل بھائی بھائی کا دشمن ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ ہمارے نیک اعمال میں ہمیں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے نیک اعمال میں ہمیں زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس رمضان کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، اے اللہ جتنے لوگوں نے بھی اس کام میں مدد فرمائی ہے، اس کام کو آگے پہنچانے کی کوشش کی ہے، کسی نے کوئی ایک ٹک بھی کیا ہے تو اللہ سب کے اعمال کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے، اللہ ہمیں والدین کا فرما بردار بنا دے، اللہ جو ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو جنت الفردوس میں داخل فرما دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے لیے قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، اے اللہ ہمیں نہیں پتا کیا مانگنا ہے، جو ہم نہیں مانگ سکتے وہ بھی ہمیں عطا فرما دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب سب لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو ہم ایک دوسرے کے سامنے مانگ سکتے ہیں، لیکن اپنی جو تنہائی کی دعائیں ہیں اللہ کے لیے ان دعاؤں میں یاد رکھیں، جو ہماری تنہائی کی دعائیں ہیں وہ ہیں ہماری اصل دعائیں۔ آپ جتنے بھی لوگ سامعین ہیں، جتنے بھی لوگ قرآن مجید کو پہلے دن سے سن رہے ہیں، میں آپ سب لوگوں کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ہم قرآن مجید پڑھتے رہیں، آپ لوگوں کا میں اپنے دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے۔ قرآن مجید کی یہ تفسیر ریکارڈڈ رہے گی، کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے جتنا زیادہ پھیلا سکتے ہیں پھیلایا جائے۔ آپ سب لوگوں کے ساتھ یہ سفر بہت اچھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی اسی طرح ایک ساتھ اکٹھا رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی جو ہے وہ اسی طرح اپنے ساتھ سفر میں اکٹھا رکھے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے خیال میں اجازت لیتا ہوں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔